کا اثر لیتا ہے کہ جو ماحول میں معاشرے میں جو طریقے پھیلے ہوئے ہیں اس کا اثر وہ اپنی طبیعت پر لیتا ہے اور اپنا جیون ان سے متاثر ہو کر گزارتا ہے. جتنی بھی دین کی محنتیں ہیں ان ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک ایک کے اندر ماننے کی طبیعت بن جائے. ہاں کہ ایمان والا ہوتا ہی ہے ماننے والا. کس کا ماننا ہے؟ جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس اللہ کی بات ماننے والا بن جائے. اور یہ اس وقت ہوگا جب اس کے اندر یہ دھیان آ جائے کہ میں پیدا نہیں ہوا ہوں، میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں جی نہیں رہا ہوں، مجھے میرا اللہ جلا رہا ہے. میری زندگی کی باگڈور میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان چیزوں کا جب دھیان آتا ہے تو آدمی کو پابند بننا آسان ہوتا ہے. ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں سیٹھ کے وہاں نوکری کرتا ہوں، اگر آگے پیچھے ہوا تو میری نوکری میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوکری کے بعد مجھے پگار ملے گا. اگر میں نوکری کے درمیان میں سیٹھ کی مرضی کے خلاف حرکتیں کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے نوکری سے نکال دے، اور اگر کوئی نقصان کروں گا تو میرے پگار میں سے پیسے کاٹ لے. تو ایسا آدمی غفلت کرے گا؟ ارے بولو بھائی، غفلت کرے گا؟ تو ایسے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارا جیون اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے. اور جیسے جیو اس نے پیدا کیا اور ہمارا مرنا اس کے ہاتھ میں ہے، ایسے موت اور زندگی کے بیچ کے جتنے نفع نقصان ہیں وہ سب اسی کے پاس سے ہیں. دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو بات پیش آتی ہے وہ اس کی اچھا کے مطابق نہیں ہوتی. اچھا چلو بتاؤ، جتنے لوگ آج بیمار ہیں کوئی بیمار ہونا چاہتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کوئی بیمار ہونا نہیں چاہتا لیکن ہو جاتے ہیں. کوئی غریب ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا لیکن ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا چاہتا ہے میرے چھوکرے نافرمان ہو جائے؟ ارے بولو، لیکن ہو جاتے ہیں. کہ دنیا میں 50 کام وہ ہیں کہ جس کو آدمی ہو اس کو چاہتا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز نہ ہو بلکہ دوسری چیز ہو اس کی کوشش کرتا ہے. لیکن ان سب کوششوں کے باوجود دوسری چیز ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو مالدار بنانا چاہتا ہے لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بجائے مالدار بننے کے غریب ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے اور صحت مند رہنے کے سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود 50 بار ایسا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحت مند رہنے کے اسباب اختیار کرتے کرتے بیمار ہو گیا. کیا بیمار ہو گیا وہ تو اس کا جسم اس کو ساتھ نہیں دے رہا. اولادوں کو فرما بردار بننے کی زندگی بھر محنت کرتا رہا لیکن اولاد نافرمان ہو گئی. تو یہ باتیں سمجھا رہی ہے کہ اس جیون کی باگڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسم میں قسم قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے، آدمی روز کوشش کرتا ہے کہ نہ ہو، اس کا علاج کرتا ہے لیکن ہو جاتی ہے. تو جس اللہ نے پیدا کیا ہمارے جیون کی باگڈور اسی کے ہاتھ میں ہے. جیسے موت اور حیات اس کے ہاتھ میں ہے ایسے اس کا نفع نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور اللہ نے اصول یہ بنایا کہ جو اس جسم سے اس کے رب کو راضی کرتے ہوئے جیے گا، اس کے مرضی کے مطابق اس کو راضی کرتے ہوئے جیے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم اچھا جینا نصیب کریں گے. اچھا جینا جو اللہ نے طے کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی دھرتی پر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جیے. ہاں یہ دھرتی جو ہے نا وہ اللہ کی ہے. کس کی ہے بولو؟ اور اس کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سارا ہمارا بنایا ہوا ہے. پھر دوسری بات اس کے بعد فوراً فرمائی کہ جب ہمارا بنایا ہوا ہے تو اس میں چلتی بھی ہماری ہی ہے. کس کی چلتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں چلتی ہماری ہے. الا لہ الخلق والامر، لوگوں سے کہو کہ یہ دنیا ہم نے بنائی ہے، یہ کائنات ہماری ہے اور اس میں ہماری ہی چلتی ہے. کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. اس لیے دنیا میں ہم دیکھیں کہ 50 مرتبہ ایسا ہوگا کہ آدمی اپنی چلانا چاہتا ہے لیکن اس کی نہیں چل پاتی، اپنی ذات پر نہیں چل پاتی.
دوسروں پر تو بہت دور کی بات ہے، آدمی کی اپنی ذات پر نہیں چلتی. ہاں، اپنی ذات کو وہ ہیلتھی بنانا چاہتا ہے لیکن نہیں چلتی. اپنی ذات کو بیماری سے بچانا چاہتا ہے لیکن نہیں چلتی. اپنی ذات کو سکون والی بنانا چاہتا ہے لیکن اس کی نہیں چلتی. اپنی ذات میں پتہ نہیں وہ کیا کیا کرنا چاہتا ہے لیکن کیا جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کہ اس کا اپنی ذات پر بھی نہیں چلتی، اس کی ذات پر نہیں چلتی، اپنے بچوں پر نہیں چلتی، بیوی پر نہیں چلتی. ہم میں سے ہر آدمی اپنے بیوی کو پتہ نہیں کیا کیا بنانا چاہتا ہے، ایسی ہو جائے ایسی ہو جائے. بیوی ہم کو پتہ نہیں کیا کیا بنانا چاہتی ہے. نہیں ہوتا. ہمارے شوہر ایسے ہو جائیں تو کیا ہو جاتے ہیں. ارے بولو تو کھرے. ہاں، اس کا مطلب ہماری نہ اپنے اوپر چلتی ہے نہ اور کسی پر چلتی ہے. تو ان سب پر کس کی چلتی ہے؟ کہ جس نے ان کو پیدا کیا اس کی چلتی ہے. سب کے دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ جیسے چاہے ایسے ان کو پھرا دیتے ہیں. سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اسی اللہ کے ہاتھ میں ان کے دل ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کی دھرتی پر رہنے والا اس رب کو راضی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں اس سے خوش ہوں، تم بھی ان سے خوش ہو جاؤ، اور آسمان کے سارے فرشتوں سے کہو وہ بھی ان سے خوش ہو جائیں. پھر اللہ پاک زمین والوں میں اعلان کرواتے ہیں کہ زمین والوں تم بھی ان سے خوش ہو جاؤ. پھر ایک ایک کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے. یوضع لہم القبول، کہ ایسے لوگوں کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے. آسمان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں. جتنے صحابہ کے واقعات ہیں نا، جانوروں نے یہ کیا نہ فلاں، کہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. اور جب اللہ کا یہ بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو کتابوں میں آتا ہے کہ آسمان پر سے ایسے ہی فیصلے اترتے ہیں. اللہ پاک جو ہے اسلام سے فرماتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہیں، تم بھی ناراض ہو جاؤ. اور آسمان کے فرشتوں سے کہو وہ بھی ناراض ہو جائیں، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. پھر زمین والوں سے کہو کہ وہ بھی ناراض ہو جائیں. پھر اس کے ناراضگی کی شکلیں دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. سگا بھائی بھائی ہو جاتا ہے. سگا بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ بولو تو کھرے. بھائی کورٹ میں جا کر دیکھو کہ اکثر جتنے کیس ہیں بھائی بہنوں کی، یہ پارکوں کے جھگڑوں کے کیس کم ہیں. کورٹ، ہمارا ایک دوست وکیل ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل کورٹ میں کون سے کیسز ہیں؟ کہ 2 ہی کیس ہیں، بھائی بہنوں کے میراث کے ہیں اور میاں بیوی کے جھگڑوں کے. ہاں، پارکوں کے ساتھ جھگڑوں کے کیس لوگوں کے بہت کم ہیں. کہ فلاں محلے والے کے ساتھ یوں ہوا تھا، بازار والے کے ساتھ یوں ہوا تھا، کیس ہو گیا. سگے بھائی بہنوں کی مسئلے زیادہ ہیں. کیا یہ 2 بھائی بہن لڑنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے، ایک ماں کی گود میں کھیلے ہیں، ایک ماں کے سینے سے دودھ پیا ہے، اور اب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے. نہ غمی میں شریک ہے نہ خوشی میں شریک ہے. کیا ہوا کہ دل پھٹا ہوا ہے. دل کیا ہو گیا؟ دل پھٹ گیا. ایسا دل پھٹا کہ سگا بھائی بھائی سے کہتا ہے میرے جنازے میں مت آنا. بھتیجوں کو کہہ کر مرتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا. ہاں، سگی بہن کے وہاں جانے کو تیار نہیں ہے. سال ہو گئے اس سے رشتہ توڑ دیا ہے. کیا رشتہ توڑنے کے لیے تھا؟ کہ دل پھٹ گئے. کہ دل پھٹے نہیں ہیں، آسمانوں سے دل پھاڑے جاتے ہیں. حالانکہ رشتہ دار اور یہ سب ایک دوسرے کے تعاون کے لیے ہوتے ہیں. سگا بھائی ایک دوسرے کا مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے. بھائی آ گیا مضبوطی آ جائے گی. ہاسپٹل میں ضرورت ہے بھائی آ گیا، شادی میں ضرورت ہے بھائی آ گیا، رشتے میں ضرورت ہے بھائی آ گیا، گھر بنانے میں ضرورت تھی بھائی آ گیا. بھائی تو مدد کے لیے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کیا. فرعون کے پاس جب جانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رجوعات کی کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دو نا. تو کہا ٹھیک ہے تمہارے بھائی کو کر دیں گے. اور بھائی کو ساتھ کر کے کیا کریں گے؟ کہ تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے. کیا کریں گے؟ سنشد عضدک بأخیک، کہ ہم تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ کر کے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے. سنشد عضدک بأخیک، کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کر کے تمہیں طاقت دے دیں گے. تو بھائی تو طاقت پہنچانے کے لیے تھا، اب بھائی طاقت اکھاڑنے کے لیے ہو گیا. ہاں، یہ بھائی نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ہمارا دشمن بنایا گیا ہے. دلوں میں محبت اور دشمنی آسمانوں سے آتی ہے.
کوئی پڑیا نہیں ہے حکیم صاحب کے وہاں ملتی ہو تو پلا دو، تو کوئی پڑی کی نہیں ملتی اس کی محبت کی، کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ چھوکروں میں محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، بیوی میں محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ ہاں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بیوی کو ہم نے تمہاری سکون کا ذریعہ بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ اور اگر وہ درد سر بن جائے تو اس سے جیسی کوئی درد سر نہیں پھر۔ یہ ساری چیزوں کا دھیان اللہ کرنا ہے، یہ مبارک محنت کے راستے سے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم ماحول میں رہتے رہتے ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں سب لوگ یہ بولتے ہیں ایسا ہمارے پاس آ جائے تو ہم ایسا کر لیں گے، ایسا ہو جائے تو ایسا کر لیں گے، ہوتا ہے ان لوگوں کے نعرے۔ ہاں، تو چیزوں کے آنے سے لوگوں کی چوائسیں بدل جاتی ہے۔ پیسے آئے تو گھر کی چوائس بدل جائے، پیسے آئے تو لڑکی کے رشتے کی چوائس بدل جائے، سواریوں کی چوائس بدل جائے، ہوتا ہے ان سب چیزیں کہ بھائی پیسوں پر یہ سب جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پیسے آئے تو ایسے محلے میں رہنے جائیں گے، پیسے آئیں گے تو چھوکرے کی شادی ایسی کریں گے، پیسے آئیں گے تو چھوکرے کا رشتہ ایسی چھوکری سے کریں گے، پیسے آئیں گے تو 72 چھوکروں کو پڑھنے کے لیے ایسی اسکول میں بھیجیں گے۔ تو یہ سب چوائس ہیں کہ یہ کون سی چوائسیں ہو گئی کہ جو سماج اور ماحول کی ہوتی ہے وہ ہے۔ ایمان والا کیا کرے گا کہ پیسے ہو یا نہ ہو، یہ سوچے گا کہ گھر کون سی جگہ بنانا چاہیے، رشتہ کیسے لڑکے سے کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، پھر وہ سوچے گا۔ سوچ بدل جائے گی۔ کیا بدل جائے گی؟ سوچ بدل جائے گی۔ ہاں، چیزوں کی وجہ سے جب آدمی میں اللہ کا دھیان نہیں ہوتا تو پھر اس کی سوچ دنیا کے لوگوں کے مقابلے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ایسا کر رہا ہے تو ہم کو پھر اس سے 2 بالشت آگے کرنا چاہیے، تو پھر اس میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے کہ بھائی یہ ساری شکلیں تو ہم بنا سکتے ہیں، لیکن اس شکلوں میں جن چیزوں کے لیے شکلیں بنائی ہے اس کی تاثیر تو اللہ ڈالیں گے۔ بھائی بستر خرید سکتے ہیں، اونگ تو اللہ دیں گے، دوائی تو خرید سکتے ہیں، تندرستی تو اللہ دیں گے، اولاد تو ہم لے سکتے ہیں، اولاد کو فرما بردار تو اللہ بنا سکیں، اللہ ہی بنائیں گے۔ ہم بیوی لا سکتے ہیں، بیوی میں سکون تو اللہ ڈالیں گے۔ میں بھائی کا بھائی تو ہو سکتا ہوں، لیکن بھائی کو میرا مددگار تو اللہ بنائیں گے۔ میں نوکر تو لا سکتا ہوں، نوکر کو امانتدار تو اللہ بنائیں گے، ورنہ نوکر چٹائی لپٹ دے گا۔ کون لپٹ دے گا چٹائی؟ ارے بولو، نوکر چٹائی لپٹ دے گا کہ نوکر ویرودھ میں آ گیا، اسی نے گلہ خالی کر دیا، اسی نے حساب پورا کر دیا۔ کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ آدمی کی نظر اس وقت جاتی ہے جب وہ ایسی باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو یہ باتیں اسی لیے سنائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے تاکہ ان اجتماعات کے ذریعے سے ایک ایک ایمان والا جاگرت جیون جینے والا بنے۔ کون سا جیون؟ جاگرت، سجاگ جیون جینے والا بنے۔ ہاں، اکثر ہمارا یہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ دین کی باتیں جو ہو رہی ہے، دین کی محنتیں جو ہو رہی ہے، وہ تو کیا مرنے کے بعد جنت اور جہنم کی باتیں ہو رہی ہے، مرنے کے بعد کیا سب ہے؟ مرنے کے بعد کا تو ہے ہی، اس کے اثرات دنیا پر بھی ہے۔ کہاں ہے بولو؟ دنیا میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات فرمائی کہ ابو سفیان، یہ باتیں جو میں تم کو سمجھا رہا ہوں یہ کہاں اثر کرے گی؟ کہ سب سے پہلے تمہاری دنیا پر اثر کرے گی۔ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کے اثرات دنیاوی زندگی پر ہوں گے۔ ہاں، کہ اللہ پاک نے دین کے راستے سے انسانوں کو نفع پہنچے وہ باتیں بیان کی ہے۔ کون سی باتیں بیان کی ہے؟ اللہ پاک نے ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہو اس کو بے دینی بنا دیا۔ کس کو بے دینی بنایا؟ ارے بولو تو کھرے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہو اس کو بے دینی بنایا، اور انسان کو نفع پہنچنے والی ہو اس کو اتنا تو زور سے بولو سونے والے اٹھ جائیں۔ انسان کو نفع پہنچانے والی چیز کو اللہ نے کیا بنایا؟ دین۔ اور انسانوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا بنا دی؟ بے دینی۔ اب جتنا بھی سروے کرو گے دین میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ چلو یہ بات بتاؤ، یہ مجمع یہاں بیٹھا ہے، ان میں کوئی ایسا چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے لیے نافرمان ہو جائیں، مجھے تماچا مارے؟ ارے بولو، تو ہر آدمی اپنے بچوں سے کیا آشا کرتا ہے؟ کیسا ہونی چاہیے؟ ارے بولو، فرما بردار ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے بچوں کو فرما بردار رہنے کو دین بنا دیا، اور ماں باپ کے سامنے
उफ करने को, इतना करने को बेदीनी बना दिया। अगर अल्लाह पाक इसको बेदीनी न बनाते तो बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप की बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती। जब अच्छी नहीं लगती तो उनका हिसाब किताब कर देते बच्चे, जैसे गैरों में कर देते हैं। गैर में होते हैं, हिसाब किताब कर डालते हैं। और अब तो ऐसा एडवांस जीवन हो गया कि छोकरे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, हाँ, अलग चले जाते हैं। अरे तो हमारे मुल्क में साथ में रहने का रिवाज है, वरना दूसरे मुल्कों में, अरब मुल्कों में भी और यूरोप के मुल्कों में भी शादी होते ही छोकरे माँ बाप को छोड़कर गए, बल्कि शादी से पहले ही, बालिग होते पहले ही कि माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनको मिलने भी नहीं आते। हम लोग अभी गए थे तो वहाँ एक मुल्क में, तो वहाँ साल में एक मरतबा मदर डे मनाते हैं, मदर डे। तो मैं ताज्जुब करने लगा, ये मदर डे क्या होता होगा। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि मदर डे में बच्चे माँ से अपनी माँ से मिलने आते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे, तो रोज मिलने का होता है। कहा ना, वो शादी होने से पहले अपना सेटिंग कर देते हैं और माँ को छोड़कर चले जाते हैं, फिर माँ जाने न उनका काम जाने। तो साल में एक दिन नक्की किया उन्होंने कि ये दिन माँ को मिलने आने का। तो उस दिन का नाम उन्होंने पूरे देश में क्या रखा, मदर डे। माँ को छोकरा मिलने आएगा। मैंने कहा फिर माँ क्या करती है, कि इतनी खुशी करती है कि आज मेरा बेटा मिलने आएगा। अब माँ तो माँ, उसको तो कितनी बेटे की मोहब्बत होती है, वो तो हम माँ के दिल में मोहब्बत नहीं रखते, वरना माँ कभी बेटे को भूल नहीं सकती। माँ ते माँ बाकी बधा वगड़ा ना वाह। 5वें धोरण में थे तब ये पढ़ाया था साहिब ने। तुमने पढ़ा था ये चौपड़ी में, माँ ते माँ बाकी बधा वगड़ा ना वाह। क्या मतलब इसका? अल्लाह पढ़ने नहीं गए थे, तुम गए थे तो नहीं पढ़ा था ये, माँ ते माँ बाकी बधा वगड़ाना वाह। वायरो आवीने जतो रे, बाकी बधा वगड़ाना वाह। बीवी को भी स्वार्थ होता है शौहर से, पूरा ना हो तो वो बीवी भी छोड़कर चली जाती है, छोकरे भी छोड़कर चले जाते हैं। माँ कभी छोड़कर जाती है? अरे बोलो तो खरे। घर में आए तो बच्चे पूछेंगे अब्बू को मेरे लिए क्या लाए, बीवी भी कुछ आशा करेगी क्या लाए हो, और माँ कहेंगे मेरा लाल आ गया। माँ क्या कहेगी, वो आशा नहीं करेगी कि कुछ लायक नहीं लाए, मेरा लाल दिख रहा गया। माँ हमेशा बहुत झूठ बोलती है। क्या करती है? झूठ बोलती है। कैसे झूठ बोलती है? घर में एक ही रोटी है, एक ही रोटी जितना आटा है, रोटी बनाएगी, गरम गरम बच्चे को देगी। बच्चा कहेगा अम्मी आप भी खा लो, तो झूठ बोलेगी मुझे भूख नहीं, हालांकि भूखी है सुबह से, लेकिन बेटा खा ले इसके लिए झूठ बोलेगी। क्या बोलेगी? बेटा मुझे भूख नहीं है। क्या नहीं है? फीस भरने के लिए मजदूरी करेगी कि शौहर कमा कर नहीं ला रहा। हर एक अपनी माओ का अंदर देखना क्या क्या माँ ने स्ट्रगल किया जिंदगी में। अजीब अजीब माँ थक कर इन बच्चों को परवान चढ़ाती है। हाँ, अपने शौहर का दिया हुआ खर्चा कर कसर करेगी और बचा बचा कर रखेगी, और उसको खड़ा कर दिया अपने पैरों पर। उस माँ को लोग भूल जाते हैं, उस माँ को लोग भूल जाते हैं कि तो वो दुनिया इतनी स्वार्थी है कि माँ को भी भूल जाते हैं। तो उन्होंने मदर डे बनाया, तो वो माँ इंतजार में होती है मेरा बेटा आएगा, तो वो खाना बनाती है। फिर मैंने पूछा और क्या करते हैं, कि बच्चे के मूड की बात है, माँ के पास मिलने के लिए गया, अगर उसको अच्छा लगे आधा घंटा रुकना तो आधा घंटा रुकेगा, वरना 10 मिनट में चला जाएगा। वो माँ यूँ देखती रह जाएगी, देखती ही रह जाएगी कि मेरा बेटा गया, अब आइंदा साल जिंदा रहे तो आएगा। मदर डे। अब दीन जिंदगी में नहीं है तो आदमी माँ को भी छोड़ देता है, और जब दीन जिंदगी में आता है तो अपनी माँ तो माँ परायों को भी संभाला देता है। तो अल्लाह ने दीन के रास्ते से हर उस चीज को दीन बनाया जिसमें इंसानों का नफा है, और हर उस चीज को बेदीनी बनाया जिसमें इंसानों का नुकसान है। मैंने अभी बताया कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरा नाफरमान बने, तो फर्मा बरदारी को अल्लाह ने दीन के रास्ते से हमको बताया। वरना अगर अल्लाह दीन के रास्ते से माँ बाप के साथ कैसे रहना ऐसा ना समझाते तो हम भी अपने माँ बाप से छूटे हो जाते, और हम भी ऐसे ही व्यवहार करते जैसे आज लोग घरड़ा घर में छोड़ाते हैं। माँ बाप को कहाँ छोड़ाते हैं? घरड़ा घर में। क्या पोसा ही नहीं, खर्चा कहाँ से लाने का, घरड़ा घर में छोड़ा है। कहाँ छोड़ा है? लेकिन ईमान वालों में आपको इसकी कर्जदारी नहीं मिलेगी कि कोई घरड़ा घर में छोड़ाता हो।
وہ تو دوسروں کو آسرا دیتے ہیں, بیواؤں کو, یتیموں کو. مدینہ منورہ میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اس بیوہ کو لینے والے ہزاروں مل جاتے تھے کہ بھائی بیوہ کی کفالت کریں گے, یتیموں کی کفالت کریں گے. کسی کا باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے کی رکھی واڑی کرنے والے مل جائیں گے, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے. یا تو اتنا انتر ہوگا, یا تو یہ دو انگلیوں کے بیچ میں جتنا انتر ہے اتنا انتر ہوگا. تو جب ایک کا انتقال ہوتا تھا تو کتنے ہی لوگ مل جاتے تھے کہ مجھے دے دو, مجھے دے دو. آج کوئی لیتا ہے کسی کے بچے کو؟ تو یہ دین بنایا اللہ نے کہ دین کے راستے سے ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کر دی. ہاں اچھا چلو بتاؤ, کوئی ایسا چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی ایسا لچا لفنگا ہو کہ میں کہیں ادھر ادھر جاؤں تو میرے گھر میں ہیرا پھیری کرے؟ کوئی ایسا چاہے گا بھائی؟ ارے بھائی بولو تو کھرے, نہیں چاہے گا. تو ایسی حرکت کرنے کو بے دینی بتایا, اور پڑوسی کو راحت پہنچانے کو دین اللہ نے بنایا. کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کا مفہوم ہے. حضور ایک مرتبہ فرمانے لگے واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. او ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام بغیر قسم کے کوئی بات کہیں وہی اتنی بھاری ہے کہ نبی نے فرما دیا. پھر وہ نبی تین مرتبہ قسم کھا کر فرمایا, وہ کتنی بھاری بات ہوگی. 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ ہل گئی, کیا بات ہوگی, 3 مرتبہ قسم کھائی. تو پھر پوچھا قیل من یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کس کے لیے ایسی بھاری بھاری بات کہہ رہے ہیں, وہ کون آدمی ہے؟ تو کیا فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ, کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مطمئن نہ ہو. تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے. ایک پڑوسی کو اگر اس کے پڑوسی سے سنتوش نہیں ہے, سنتوش کس بات کا, کہ میرا پڑوسی مجھے کبھی بھی تکلیف دے سکتا ہے, ایسا اسنتوش ہے, ایسا ارے بولو تو کرو, اسنتوش ہے. اس کو سنتوش نہیں ہے کہ میرا پڑوسی زوردار ہے, مجھے کوئی حرج نہیں ہے, یہ سنتوش ہو گیا. اور اسنتوش کیا ہے, یار میرا پڑوسی کبھی بھی 19-20 کر سکتا ہے. اگر ایسا اسنتوش ہے تو حضور علیہ السلام اس کے لیے فرماتے وہ مومن نہیں ہے جس سے اس کا پڑوسی سنتوش میں نہ رہے. ابھی کچھ کیا نہیں ہے اس نے, اس کو حیران نہیں کیا, ابھی اس سے کیا ہے, خالی اس سے خالی کیا ہے, پڑوسی سے سنتوش نہیں ہے, اسنتوشی ہے. کیا ہے بولو, اسنتوش ہے. تو حضور فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے. اب جس کی زندگی میں اگر یہ آ گیا تو پھر وہ اپنے پڑوسی کو حیران کر سکتا ہے. تو ہمارا نفع یہ تھا کہ میرا پڑوسی اچھا ملے, تو پڑوسی کو اچھا بننے کا راستہ اللہ نے دین کے راستے سے نقی کروایا. ہاں جب یہ چیز معاشرے میں وجود میں آئے گی, اچھا پڑوسی کا ایسا حق ہے کہ ایک گھر میں پکایا ہوا 7 گھر میں پھرے گا. کتابوں میں آتا ہے وہ مومن نہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو, کہ وہ مومن نہیں ہے. پھر صحابہ کیا کرتے تھے, اچھا میرا پڑوسی بھوکا ہو اور میں سوؤں تو میں مومن نہیں. تو پھر ایک گھر کا پکایا ہوا دوسرے کو بھیج رہا ہے, دوسرے والا تیسرے کو بھیج رہا ہے, تیسرے کو, کا پڑوسی کے اتنے حق سمجھائے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اس کو ہمارے مال کا بھاگیدار بنا دیں گے میراث میں. جب یہ باتیں زندہ ہو جائے گی ماحول میں تو پھر ایک دوسرے کے مددگار پیدا ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مدر ڈے بنانا پڑے گا. سال میں ایک بار ملنے آ رہے ہیں, اوپر امی رہ رہی ہے, نیچے بیٹا رہ رہا ہے, لیکن کسی کی خیریت پوچھنے کو تیار نہیں. اب یہ بلڈنگیں جو بن رہی ہیں 10 مالے کی 15 مالے کی, تو وہ فلور والوں کو پوچھو وہاں اوپر کے فلور میں کون رہتا ہے, کہ خبر نہیں ہے. نیچے کون رہتا ہے, کہ وہ بھی خبر نہیں. تمہارے فلور میں تمہارے آس پاس کون رہتا ہے, کہ وہ بھی خبر نہیں. اور جب غریبوں کے محلے تھے تو پہلے محلے میں کوئی صدمہ ہو تو پورا محلہ بھیگا ہو جاتا تھا. ارے بولو بھائی بات کھری کہ کھوٹی جی. یہ نئے ماڈرن جیون نے سب کا ستیہ ناش کر دیا. کیوں؟ کہ اس کے بیچ میں سے دین نکل گیا. دین جو ہے ان سب چیزوں کو جوڑنے والا, جیسے 2 اینٹیں ہوتی ہیں, ان 2 اینٹوں کے بیچ میں مال بھر دو تو اینٹیں ہلے گی, چوٹ جائے گی. لیکن ان 2 میں سے مال نکل جاوے تو تم تھوڑے رسائلے ہو. مول صاحب یہ مجمع تمہارا رسائلہ ہے, تو بولتا کہیں کو نہیں ہے, تمہارے کو سمجھ نہیں پڑتی. میں جو کہہ رہا ہوں وہ بولی سمجھ میں نہیں آتی.
हाँ भाई, आती है? तो मैं पूछता हूँ, तुम तो जवाब तो देते नहीं हो भाई, हैं? क्या भाई, दो ईंटों के बीच में हिलती हो तो आपको क्या भरना पड़ेगा? और माल भरो तो ईंटें हिलना। तो ये पूरी समाज और सोसाइटी को ये जो हिल रही है उसमें दीन का माल भरने का है। बाप छोकरे में दीन का माल, मियाँ बीवी में माल, पड़ोसी में माल भरना पड़ेगा। तो वो माशरे में जो हिल रहा है वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। भाई पड़ोसी के साथ चीटिंग क्यों कर रहा है? कि वो जो पड़ोसी का माल भरने का था वो निकल गया बीच में से। क्या निकल गया? कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो भर दिया तो ऐसा जोरदार, वरना कैसा माहौल था कि लड़ाई लड़ते थे, वसीयत करके मरते थे, देखो इससे बदला लेना है, ऐसे लड़ते थे। लेकिन दीन का माल बीच में भर दिया तो अब एक घर का पकाया हुआ 7 घरों में फिरने लगा। कितने घरों में? 7 घरों में। हमारी जूनी प्रथा में था एक दूसरे के साथ रवादारी, हमदर्दी। एक छेड़े पर किसी को कुछ हुआ तो उस छेड़े वाला भी आ जाता था। अब नया मॉडर्न जीवन ऐसा हो गया कि एक फ्लोर पर 5 फ्लैट है, लेकिन उस फ्लैट में कौन है, इस फ्लैट में कौन है, कोई मिलता भी नहीं है, किसी को खबर भी नहीं होती कि ऐसा होता ही नहीं होता। हाँ, हम लोग अभी एक जगह पर थे जहाँ अभी हम लोग एक सफर में थे, तो वहाँ जिस मस्जिद में थे वो बांग्लादेश वालों की मस्जिद थी, बंगालियों की। तो वहाँ एक आदमी हमारी खिदमत में थे। मैंने कहा तुम क्या काम करते हो? कि मैं मुर्दों को गुस्ल देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा बड़ा काम आप तो कर रहे हैं, अल्लाह बहुत उस पर सवाब अल्लाह ने रखा है। तो मैंने कहा क्या हालात हैं? तो अभी हमारी इस मोहल्ले में एक औरत का इंतकाल हो गया, हमने उसके गुस्ल का इंतज़ाम किया। ये न्यूयॉर्क में मैं कह रहा हूँ। तो उसके गुस्ल का इंतज़ाम हमने किया। तो उसका बेटा यहीं रहता है, तो उसके बेटे को हमने खबर की। तो उसने कहने लगा मेरा बैंक का अकाउंट देता हूँ, अच्छे वाला कफन खरीदना मेरी अम्मी के लिए। कौन से वाला? और वहाँ कब्र खरीद कर लेनी पड़ती है, कम से कम कब्र $5000 की। छोटे हल्की में हल्की कब्र कितने $1000 की, और वो $10-15,000 तक की होती है। तो कहने लगे जरा कब्र अच्छे एरिया में खरीदना, बाकी मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बिजी हूँ। वो मुसलमान का बेटा ऐसा कह रहा था कि माँ क्या चीज़ है वो समझाया नहीं गया, डॉलर समझाए गए तो डॉलर समझ में आ गए, माँ समझ में नहीं आई। क्योंकि बीच में से ये चीज़ें निकल जाएगी फिर ऐसा होगा। उस बंगाली को समझ में आ गया कि बीमार को इयादत करना कितनी बड़ी बात है, और उसके अलावा बीमार की इयादत क्या चीज़ होती है, और उसको गुस्ल क्या देना क्या चीज़ होती है, उसको कफन देना क्या चीज़ होती है। तो फिर वो पराया है लेकिन वो सब करेगा, और सगे छोकरे को समझ में नहीं आएगा, वो नहीं करेगा। कि ये दीन भर दिया जाएगा तो माशरा पाकीज़ा बन जाएगा। मियाँ बीवी में भर दिया जाएगा तो मियाँ बीवी से एक दूसरे को राहत की शक्लें पैदा हो जाएगी, वरना दूसरे दोनों एक दूसरे को स्वार्थ से देखेंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के ज़माने में ये चीज़ दी गई हर एक को। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ये फरमाया कि मैं जो बातें कह रहा हूँ अगर तुम इसको समझ लोगे तो आखिरत की नंबर 2 की बात है। सबसे पहले इसके असरात तुम पढ़ के दुनिया में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? दुनिया में। कि सुकून का जीवन मिलेगा, सुकून का, मज़े का जीवन। छोकरे अब्बा को राहत पहुँचाने की फिक्र करेंगे कि मेरे बाप को कैसे राहत पहुँचे मुझसे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब चलते थे तो उनके बेटे कभी आगे चले कभी पीछे चले। तो किसी ने कहा क्यों तुम ऐसा करते हो? कि मेरे अब्बा के कुछ लोग दुश्मन हो गए हैं, तो मैं आगे कभी इसलिए हो जाता हूँ चलते चलते कि मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे अब्बा पर आगे से कोई हमला न करे, तो वो हमला मेरे पर होना चाहिए, मेरे बाप पर नहीं होना चाहिए। कभी मुझे ऐसा लगता है पीछे से कोई हमला करेगा तो मैं पीछे हो जाता हूँ, ताकि अगर हमला होता है तो मेरे पर हो, मेरे अब्बा पर न हो। कोई है कि जो है अपनी जान लगा दे कि जब अब्बा की अजमत दिल में आती है तो ये भी हो सकता है, और अगर ये ना हो तो फिर बेटा बाप की जान ले लेगा। आज अखबार पढ़ो, आप कितने लोगों के वाक़यात पढ़ोगे। ये तो अल्लाह का एहसान है कि ईमान वालों में ये चीज़ें समझाई गई है, तो इससे बचाया हुआ है माशरा। वरना जिन माशरों में ये बातें नहीं समझाई गई वहाँ छोकरे माँ को भी मार देते हैं। पेपर में नहीं पढ़ जाओ कि माँ को मार दिया, भाई को मार दिया, बाप को मार दिया। तो जब माशरे में ये बातें नहीं पैदा की जाएगी तो ऐसा होगा, बदअमनी पैदा होगी। हाँ, मियाँ बीवी का सुकून इसी ज़िंदगी में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी, तो उसके एक शौहर थे, तो वो शौहर मजदूरी करते थे। मैं बता रहा था कि कैसा पाकीज़ा माशरा होता है जब ये दीन बीच में आ जाता है। तो शौहर मजदूरी करता था। तो एक मरतबा घर में जो बच्चा था ना वो बीमार था और शौहर रोज़े से था। अब वो मजदूरी करने गया, अल्लाह की शान, बेटे का इंतकाल हो गया। बच्चा जो बीमार था वो मर गया। अब बीवी टेंशन में आ गई। क्या टेंशन में आई? कि अल्लाह की जो मर्जी थी वो बच्चे के साथ तो हुई, लेकिन मेरा शौहर मजदूरी करने गया है
اور میرا شوہر جب آئے گا مزدوری کر کے تھک ہار کر چور ہو کر آئے گا اور وہ روزے سے ہیں, جب وہ آئے گا تو مجھے کیا پوچھے گا؟ کس کا حل پوچھے گا؟ ارے بولو تو کھرے, بچے کا. اور بچہ کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا. اگر میں اس کو یہ بات کہوں گی کہ بیٹا مر گیا تو شوہر خوش ہوگا کہ دکھی ہوگا؟ کیا دکھی ہوگا. ایک تو وہ مزدوری کرنے گیا ہے, مزدوری کر کے تھک کے آیا ہے, پھر اس کے بعد روزے سے ہے, پھر بیٹے کا صدمہ, تو میں اس کو کیسے راحت پہنچاؤں؟ کیونکہ عورت کے اوپر اپنے شوہر کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کو راحت پہنچائے, اس کو دکھی نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے, نہیں ہوتا, تو عورت کو حکم کرتے کہ وہ کس کو سجدہ کرے؟ ارے بولو تو کھرے, شوہر کو. یہ بڑی چیز ہے. ایک لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا, وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور فرمایا, اللہ کے نبی علیہ السلام میرا نکاح ہو رہا ہے, مجھے میرے نکاح کا دین سکھاؤ. آج تو دلہن دلہے کوئی سیکھتے نہیں ہے دین. سیکھتے ہیں؟ یہ سب 50 سال کے 15 سال کے جونے دلہے بیٹھے ہیں. اگر ان کو پوچھیں کہ نکاح کے دین سیکھنے گئے تھے, نکاح کا دین, تو نکاح کا دین لوگ سیکھتے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا, تیرے شوہر کا دین تجھ پر یہ ہے کہ تیرے شوہر کو اتنی راحت پہنچائے, اگر اس کے جسم میں سے خون نکلے, پیپ نکلے, پھوڑا ہو جائے اور خون اور پیپ نکلے اور اس کو تو اپنی زبان سے صاف کرے, تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. اب جس عورت کو ایسا بات سمجھائی جائے, وہ عورت چلتے چلتے ڈگلے نے پگلے دکھی کرے گی؟ ارے بولو تو کھرے, دکھی کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو حضور علیہ السلام نے اس عورت کو یہ سمجھایا. تو اب یہ ایسی عورتیں سوچ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کو راحت کیسے پہنچاؤں, ایسا سوچ رہی ہے. تو اس نے کیا کیا, بچے کو غسل دیا. اب ہم کو تو غسل دینا بھی نہیں آتا, اپنے مردوں کو دینا آتا ہے, اپنے مردوں کو دینا آتا ہے غسل, ابا کو, بھائی کو, دوسروں سے دلواتے ہیں, حالانکہ ہم کو دینا چاہیے غسل, ہم کو دینا چاہیے. یہ آخری اب جسم کی خدمت. میرے ابا کا انتقال ہوا تو میری امی نے بلا کر کہا, بیٹا اپنے ابا کو غسل خود دینا, غسل کفن خود پہنانا. اب اپنے باپ کے جسم کی خدمت زندگی میں کبھی نہیں کر سکو گے. کیا کہا کہ تم اپنے ابا کا انتقال ہوا ہے اور امی نے مجھے بلا کر کہا کہ بیٹا اپنے ابا کو غسل خود دینا, کفن خود پہنانا, قبر میں خود اتارنا, یہ تم اپنی زندگی کی آخری خدمت کر لو, تو پھر اب زندگی میں اپنے باپ کی خدمت جسم کی کبھی نہیں کر سکو گے. عورت کتنی ٹینشن میں ہوتی ہے شوہر مر جاوے تو. شوہر تو اس کا چھت ہوتا ہے کیسا بھی ہو, لیکن اللہ کا فضل کسی نہ کسی تھوڑی بہت دینداری ہے تو اتنی سمجھ آ گئی ان کے اندر, تو انہوں نے ہم کو بلا کر یہ نصیحت کی, انتقال ہو گیا ہے اور یہ نصیحت کی, تو اللہ نے توفیق دی, پھر وہ ہم نے کیا. تو ہم کو تو غسل دینے بھی نہیں آتے, حالانکہ غسل ہم کو دینا چاہیے, کفن پہنانا چاہیے, نماز پڑھا سکتے ہیں تو اپنے مردوں کی نماز پڑھانی چاہیے. تو خیر وہ عورت نے غسل دیا مردے کو, بچے کو کفن پہنایا اور تیار کر دیا. جب شوہر آئے تو شوہر کے آنے کے بعد شوہر نے پہلا سوال کیا پوچھا؟ جی بچے کا حال پوچھا. تو آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں بھائی, بچے کا حال پوچھا. جب بچے کا حال پوچھا تو عورت کیا کہنے لگی, الحمدللہ بچہ راحت میں ہے. اب چھوٹا بچہ جنت میں ہے, اس سے بڑی کیا راحت ہوگی؟ تو کہا بچہ راحت میں. تو شوہر کیا سمجھا تندرستی میں ہوگا, تو شانتی سے اس نے روزہ بھی افطار کر لیا اور نماز پڑھنے بھی چلا گیا. عشاء کی نماز پڑھ کر آیا. وہ عورت کیا دلہن کی طرح گھر میں رہی. ایسا نہیں کہ گھر میں بچہ مر گیا ہے اور ماتم ہے, یہ وہ سب کوئی ایسا نہیں. اپنا ایسا ماحول گھر کا بنایا کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے. بیوی اس طرح بند سنور کر تیار ہو گئی کہ شوہر نے اس کے ساتھ رات گزاری, اپنی ضرورت پوری کی. جب صبح ہوئی وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی امانت رکھے اور لینے آئے تو کیا کرنی چاہیے؟ جی دے دینی چاہیے. اور کوئی روک لے تو جی بری بات ہے, تو روک لے تو بری بات ہے. تو عورت کہنے لگی کہ مسئلہ پہلے پوچھا شوہر سے, پھر کہا ہم کو اللہ نے ایک چھوکرا امانت دیا تھا, اللہ نے لینے بھیجا تو ہم نے دے دیا. کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا جی ہاں اس کا انتقال ہو گیا. کہا کب سے؟ کہا کل سے. کہا تو نے بتایا بھی نہیں.
کہ آپ مزدوری کرنے گئے تھے, آپ روزے سے تھے, اگر آپ کو میں بتا دیتی تو آپ کو صدمہ ہوتا, تو آپ کا حل بے حل ہو جاتا, اس لیے نہیں بتایا. تو وہ صدمہ تو بھول گئے بچے کا, بیوی کا اتنا اچھا رویہ ان کو ایسا یاد آ گیا کہ فجر میں اس جنازے کو لے کر گئے مسجد میں, اور حضور سے فرمایا بیٹے کی نماز جنازہ پڑھ دیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگے میری بیوی نے ایسا کیا, میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا برتن کیا, خوش ہو کر میں نے اس کے ساتھ رات گزاری, اپنی ضرورت پوری کی ہے, پھر بھی اس نے محسوس نہیں ہونے دیا. تو پھر حضور نے فرمایا اللہ آج کی رات میں تمہاری برکت دے, یہ دعا دی. علماء فرماتے ہیں ان سے ایسے بچے پیدا ہوئے جو سب دین کی خدمت کرنے والے بنے. ایک کیا بچہ گیا, کتنے بچے اللہ نے دے دیے, اور سب دین کی خدمت کرنے والے. یہ سارا کا سارا کب پیدا ہو سکتا ہے؟ جب بیوی میں کیسا ہو, بیوی کو روز مول میں لے کر جاؤ, پکنک پوائنٹ پر لے کر جاؤ, اور یہاں اور وہاں, اور پھر یہ کہو کہ یہ رابعہ بصریہ ہو جائے, تو ہو جائے گی رابعہ بصریہ. کہ یہ چیز ہے کہ یہ دین کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب یہ جتنا بھی معاشرہ ہے اس میں اگر دین بھر دیا جائے گا تو ایک دوسرے سے راحت کی شکلیں پیدا ہو جائے گی. یہ فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, کہ اے ابو سفیان میں جو باتیں لے کر آیا ہوں وہ باتیں وہ ہے کہ اگر اس کو تم سیکھ لو گے تو سب سے پہلے تم اس کے جو پڑھے پڑیں گے وہ دنیاوی زندگی پر. آدمی کیا سمجھتا ہے کہ یہ سب کب ہوگا؟ مرنے کے بعد کے لیے جنت اور جہنم, وہ تو ہے, وہ تو اصل زندگی ہے, وہ تو ہے ہی, لیکن اس سے پہلے اس کے اثرات جو پڑتے ہیں وہ دنیاوی زندگی پر. اگر بیٹوں میں آ گیا تو بیٹے باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے حضرت علی کے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے تو نیوالا نہیں اٹھاتے تھے, تو ان سے پوچھا کیوں؟ تو بوٹی نہیں اٹھا رہے, تو یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میرے ابا کو وہ نیوالا اٹھانا ہو, اس ذہن سے میں نہیں اٹھا رہا ہوں. او ہو کتنا بڑا ذہن. ابا کے ساتھ کھانے بیٹھے ہیں, گوشت کی بوٹی اس لیے نہیں اٹھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے جو نیوالا میں اٹھا رہا ہوں میرے ابا کو وہ لینا ہو, تو اس خوف سے میں نہیں اٹھا رہا ہوں, شاید ابا کو پسند ہو اور وہ میں اٹھا لوں. کتنا لحاظ اپنے ابا کا, کہ یہ وہی بچہ کر سکتا ہے جس کی زندگی میں باپ کیا ہے وہ سمجھایا گیا ہو, ماں کیا ہے وہ سمجھایا گیا ہو, اور پڑوسی کیا ہے وہ سمجھایا گیا ہو, تو پھر پڑوسیوں کو بھیجا جائے گا. ورنہ سگا بھائی کے وہاں ہیرا پھیری کر ڈالے گا. کیا کر ڈالے گا بولو؟ سگا بھائی. آج کل سگے بھائی کے ساتھ ہی چیٹنگ کرتے ہیں, بہنوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں. آخرت کو بھول گئے وہ لوگ کہ آخرت میں اس کا کتنا سخت انجام ہوگا. چھوٹی سی دنیا کے لیے ہمیشہ کے سبند توڑ ڈالتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے 2 چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی. کتنی چیزیں بولو؟ 2. ارے بولو تو کھرے. 2 چیزیں ہیں. کہاں ہوگی؟ عرش کے نیچے. ایک اللہ کا قرآن ہوگا. اللہ کا قرآن اللہ سے کہے گا کہ اللہ جس نے میرا حق ادا کیا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے میرا حق ادا نہیں کیا اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے. ایک قرآن. دوسرا پیٹ کے رشتہ داری. کون سے رشتہ داری؟ صلۃ الرحم, پیٹ کے رشتہ داری, وہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی. جو اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑ دیا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے مجھے کاٹ دیا تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے. ہم چھوٹی چھوٹی دنیا کے لیے جو ان رشتوں کو توڑے ہوئے ہیں, سگی ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, سگے بھائی کا رشتہ. ہاں ہمارے ماں باپ ہم کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. وہ ایک بزرگ کہہ رہے تھے اپنی زبان ان ماں باپ کے سامنے تیز نہ چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. جس ماں نے بولنا سکھایا وہ ماں اتنی ڈری ہوئی ہے کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, کچھ کہہ نہیں سکتی. حالانکہ ماں کتنا بڑا سہارا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو ان کے استاد نے ان کو خط لکھا, اور یہ لکھا کہ بیٹا اب قدم کم چون کر رکھنا, تمہارا وہ سہارا چلا گیا جس کی برکت سے تم پر آنے والی آفتیں ٹال دی جاتی تھی. ماں کی دعاؤں کی برکت سے آفتیں ٹل جاتی ہے, وہ سہارا کھو دیا. ہاں باپ کا سہارا, ماں کا سہارا. لوگ ماں کے ساتھ بولا کرتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, اور وٹ پاڑتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے وہ ایسا کرتے. ارے جیون بھر تیرے ساتھ کیا کیا وہ تو سب بھول گیا. یہ سگے بھائی سگی بہنیں, اکثر جتنے کورٹ میں کیسز ہیں وہ اسی کے ہیں, سگے بھائی بہنوں کے ہی ہیں, کہ یہ ایک دوسرے کے رشتوں کو سمجھا نہیں گیا. کیا نہیں کیا گیا؟ ایک دوسروں کو رشتہ, یہ بے دینی کی وجہ سے. تو معاشرے میں تنگی آ گئی, جیون میں تنگی آ گئی. نہ دکھ کا کوئی بھاگیدار رہا, نہ سکھ کا کوئی بھاگیدار. سب سوارتھی ہو گئے. جب تک جیب گرم ہے تب تک سب ساتھ میں, ٹھنڈا ہو گیا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ سوارتھ والے رشتے ہو گئے.
تو یہ دین کی محنت کے ذریعے سے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں یہ بلا کر چلے میں بھیجیں گے, 4 مہینے بھیجیں گے, تو یہ چلے 4 مہینے میں بھیج کر ان کو کیا ملے گا؟ یہ چلے اور 4 مہینے میں بھیج کر 40 دن 4 مہینوں میں یہ اس کی وچار دھارا ٹھیک کرنی ہے, اس کی سوچ ٹھیک کرنی ہے, اس کے جذبات ٹھیک کرنی ہیں, اس کی فکریں ٹھیک کرنی ہیں, اس کا جیون جینے کے طریقے ٹھیک کرنے ہیں, اس کی وچار دھارا ٹھیک کرنی ہے. ابھی تو یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہے, یہ چیزیں ابھی ٹھیک, یہ اپنے معاشرے کے اور اپنے ماحول کا تابع ہو گیا ہے. ہاں, ماحول میں جیسے سنگ ملے ہیں ایسے رنگ, جیسا سنگ ویسا رنگ, جیسے سنگ ملیں گے ویسے رنگ. ہاں, اس کو بہت محلے کے ٹپوری, راستے کے ٹپوری, پتہ نہیں کیسے کیسا سنگ ملا ہے, تو ایسا ہی ہو گیا ہے. جب یہ اس مبارک ماحول میں جائے گا نا تو اچھا ماحول. اب دیکھو نا, محلے کا ٹپوری قسم کا چھوکرا ہوتا ہے اور وہ جماعت میں 4 مہینے کے لیے بیگ لے کر مسجد میں آ گیا, تو جب تک نہیں آیا تھا پورا محلہ اس کو کیا کہتا ہے؟ جو ٹپوری ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ حضرت دعا کرنا, اللہ آپ کو خوش رکھے. روز اس کے پاس دعا کے لیے نہیں جاتے؟ ہاں, ارے بولو تو کھرے. جو ٹپوری ہوتا ہے, جیب کترو اور خصہ کترو اور چور اور ایسا, تو محلے میں سے جب نکلتا ہے تو کتنے لوگ اس کو دعا کی درخواست کے لیے راستے میں کھڑے رہتے ہیں؟ جی, ارے بولو تو کھرے بھائی, کوئی نہیں جاتا. اچھا بتاؤ, جو وہ 4 مہینے کی بیگ لے کر مسجد میں آ جائے تو اگر مسجد میں وہ 4 مہینے کی بیگ لے کر آ جائے تو پھر وہ نماز پڑھ کے لوگ نکلیں گے, خبر پڑے کہ یہ محلے کا وہ ٹپوری ہے اور 4 مہینے کی بیگ لے کر جا رہا ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ تو اب کیا بدل گیا جی؟ کہ اب وہ ایسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ایک دم تو یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں آنن فانن ڈال دیتے ہیں. کیسے ڈال دیتے ہیں؟ آنن فانن محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اور اس کی طبیعت اللہ ایسے بدلتے ہیں کہ ایک دن نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, رات میں اٹھتا ہے, اور پتہ نہیں ایک گھر میں کبھی پلیٹ نہیں دھوئی تھی 15 آدمیوں کے برتن دھونے والا بن جاتا ہے. کہ یہ محنت ایسی ہے. یہ جو تبلیغ میں لے جانے کو کہتے ہیں نا, کہ اس کی وچار دھارا بدلے, اس کی سوچ بدلے, اس کی فکر بدلے, اس کے جذبات بدلے, تو اسی لیے شیطان کے لیے سب سے بھاری جو چیز ہے وہ یہ ہے, یہ جماعت میں نہیں جانا چاہیے. ہمارے بزرگ کہتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. شیطان کو عداوت ہے, کیوں؟ یہ خود بھی سدھرے گا اور بہت سو کو سدھر دے گا. بہت سو کو, آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے کہ جن کو ملو گے آپ تو پچھلی جیون میں اور ابھی میں خود اپنا دیکھ لو نا. جب تبلیغ میں نہیں لگے تھے تو ہم خود کیسے تھے؟ ہم سب کو جس نے سدھارا وہ کون تھا؟ جب تک ہم تبلیغ میں نہیں لگے تھے تو ہم کیوے تھے, خود دیکھ لو. برابر ہے بھائی؟ اللہ بولو تو کھرے. بعض لوگوں کو تو بعض لوگ کہتے ہیں ہاں تبلیغ میں نہ لگے ہوتے ہیں تو گھڑوں ماتھن دکھاؤ بنی لو ہوتا ہے. بولا ایسا کہتے نہیں کہتے؟ اللہ صحابہ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا پچھلا جیون یاد کرو, تم کیسے تھے. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, تم تو دشمن بنے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو مارتے تھے. فالف بین قلوبکم, اپنا پچھلا جیون یاد کرو کہ جب تم نے یہ باتیں جو ہم نے تم کو کہی اس میں تم نہیں آئے تھے تو تم کیوے تھے. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, ہم نے تم کو بھائی بنا دیا, ورنہ تم تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے, ایسا کرتے تھے, ایسا کرتے تھے. ہم سب اپنا جیون دیکھو نا کہ کیسے تھے. یہ مبارک دین نے ہمیں ہمارے اندر سدھار پیدا کر دیا. یہ دین کی محنت اس کے لیے کہ آدمی کے اندر سدھار آتا ہے, فکرہ بدلتی ہے, سوچ بدلتی ہے. اس کو ہم اپنے ضرورت کی چیز سمجھیں, ہم اس کو بدھاوے کی نہ سمجھیں. یار وہ ٹھیک ہے, موقع ملے چلہ کر لینے کا, موقع ملے 3 دن چلے جانے کا. وہ ایسا ہوتا ہے نا, ڈرائیور ہوتا ہے نا, تو ہمارے وہاں ڈرائیور یہ کہتے ہیں ایک ذرا پھیرو ماری نہ وہ بمبئی نو پھیرو ماری نہ چھو, تو ایسا کہتے ہیں چلانا پھیرو ماری آؤں, چلانا پھیرو ماری آؤں. یہ پھیرا مارنے کی چیزیں نہیں ہے, یہ ذہن کے ساتھ اس کو دیکھنے کی چیز ہے کہ اتنی بڑی چیز, کہ کیونکہ ہر چیز محنت سے آتی ہے اور ہر چیز محنت سے بنتی ہے. اچھا, دکان بنانے کے لیے ریموٹ کنٹرول کر دو تو دکان بن جاتی ہے نا. ارے بولو, یوں ریموٹ چلاؤ دکان بن گئی, یوں ریموٹ چلاؤ کھیتی اگ گئی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نا, دکان بنانے کی محنت, کھیتی اگانے کی محنت,
گھر بنانے کی محنت، تو بنانے کی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور بن جائے تو ساچونے کی محنت کرنے کی کہ خالی خود سچوا جائے گی؟ ارے بولو تو کھرے، ساچونے کی بھی محنت کرنی پڑے، ایسے دین کو بھی بنانے کی محنت کرنی پڑتی ہے، اور دین کو ساچونے کی بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو تبلیغ میں لے جانے کو کہتے ہیں کہ ہر سال چلا لگایا کرو تو چارجنگ ہوتا رہے، ورنہ ڈسچارج ہو جائے گا، پھر اس میں کام بات نہیں ہوگی۔ فون میں ڈسچارج ہوتا ہے بات ہوتی ہے کہ بیٹری گئی۔ ایسے جتنے یہ اچھے سنسکار بنیں گے، اچھی کوٹیب اس کے اندر آئے گی، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آئے گی۔ کس کی وجہ سے بولو؟ آدمی کو جو بھی اچھے کام کرواتا ہے وہ اللہ کا ڈر کرواتا ہے، اللہ کا ڈر۔ اور اللہ کا ڈر کو پیدا کرنے والی جو چیز ہے نا وہ ایمان ہے۔ کیا ہے بولو؟ ایمان۔ تبلیغ میں جو بڑی چیز بنتی ہے وہ ایمان بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ایمان۔ مائل ایسا فرماتے تھے، لوگوں نے تبلیغ کا نام تبلیغ رکھا، میں رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، ایمان کو حرکت میں لانے والی چیز۔ اور جب ایمان بنتا ہے نا تو اس کے جسم سے اعمال اچھے بنتے ہیں۔ لقمان حکیم نے نہیں کہا، اے میرے بیٹے، جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال، یقین کا مطلب اللہ پر وشواس، اللہ کی جو باتیں ہیں اس کا یقین، کہ میں اگر تنہائی میں بھی برائی کروں گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان چیزوں کا ڈر ایک ایک کے اندر پیدا کرنا۔ حضرات صحابہ میں یہ ڈر اتنا بڑا بنا ہوا تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا سمجھتے تھے کہ کوئی پہاڑ ہمارے سر پر آیا ہے جو گرے گا اور ہمیں دبا دے گا، ایسا ڈر ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ ڈر پیدا کرنا ہے، اللہ کے راستوں میں جاتے رہنا، پھر واپس آنے کے بعد اس میں لگے رہنا۔ اس میں لگے رہو گے تو تم بھی سچ والے رہو گے، چھوکرے سچ والے رہیں گے، محلہ سچ والا رہے گا۔ یہ زبردست محنت ہے، یہ ایسا نہیں ہے چل چلاؤ، یہ اعمال کو کرنے کی طاقت پیدا کر دے گا۔ جیسے ٹپوری قسم کا آدمی پہلے دن نکلا 5 ٹائم کا نمازی بن گیا۔ آدمی کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک اس کو عمل کرنے کی طاقت، شکتی اندر ہونی چاہیے، شکتی۔ جسم سے آدمی عمل نہیں کرتا، اندر کی شکتی سے کرتا ہے۔ رات اندھیری ہوتی ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے اور بارش برستی ہے، اور اندر کی شکتی پاورفل ہوتی ہے تو بڑے میاں لکڑی لیتے ہیں، کٹ 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 کے مسجد چلے جاتے ہیں۔ بولو کھری بات کھوٹی بات؟ اور دن میں چھوکرا مسجد کی سیڑھی پر بیٹھا ہے پر اندر کی شکتی نہیں ہے، تو اذان ہوتی ہے، وادڑ بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں کڑکتی، پھر بھی وہ چھوکرا مسجد میں نہیں جاتا۔ جسم کی شکتی تو چھوکرے کی زیادہ ہے بڑے میاں سے، تو پھر وہ کیوں نہیں گیا؟ کہ جسم کی شکتی ہے، دل کی شکتی نہیں ہے۔ کون سی شکتی نہیں ہے؟ دل کی شکتی نہیں ہے، تو وہ دن میں نہیں جاتا۔ اور بڑے میاں کے دل کی شکتی مضبوط ہے تو اندھیرے میں بھی جاتے ہیں۔ تو اس دل کی شکتی ایمان ہے کہ وہ بنے، کہ وہ اللہ کے راستے میں جا کر بنانا، اور روزانہ اس کو پانی پہنچانا گھر میں رہ کر۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقوں میں گھر آ کر بیٹھنا، ایمان عمل کے مذاکروں کو سننا، تو ایک تو یہ شکتی بنانا۔ دوسری جو ضرورت کی چیز ہے وہ کون سی پتہ ہے؟ دوسرا ماحول۔ کیا چیز؟ ماحول سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں 30 روزے رکھنے آسان، بولو کھری بات کھوٹی بات؟ لیکن رمضان میں کبھی 2-4 روزے قضا ہو جائیں تو اس کی قضا آسان ہے کہ اگھری پڑتی ہے؟ اللہ بولو تو کھرے بھائی جی۔ رمضان میں 30 روزے اگھرے نہیں پڑے، اور رمضان کے بعد 2-4 قضا ہو گئے تھے، وہ ایزی ہوتے ہیں کہ اگھرے پڑتے ہیں؟ اگھرے پڑتے ہیں۔ رمضان میں 20 رکعتیں ہیں، تراویح کے آسان کے مشکل؟ اللہ بولو تو کھرے۔ اور رمضان کی جب عید رات ہوتی ہے تو عید کے دن، اللہ ابھی تو روزہ چھوڑا ہے، چاند ابھی دیکھا، اس دن 17 رکعتیں کتنے پڑھتے ہیں عشاء کی؟ روز 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور چاند رات کے دن عشاء کی 17 رکعت کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کہ یار 1 مہینے سے 20 رکعتیں پڑھی تھی تو آج کم سے کم عشاء کی کتنی پڑھ لوں؟ بولو پڑھتے ہیں یا کم پڑھتے ہیں؟ کم پڑھتے ہیں۔ تو اب تک کیسے پڑھتے تھے؟ کہ ماحول کی وجہ سے، کہ ماحول بھی ہمارا دینداری والا ہونا چاہیے، جس سے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا آسان ہو جاتا ہے بولو؟ کام کرنا آسان۔ اس لیے اپنے آپ کو دینی ماحول میں رکھیں۔ دیکھو ماحول سب پر اثر کرتا ہے۔ دیکھو ابھی ٹھنڈی ہے،
तो ठंडी खाली मालदार को लगती है कि खाली गरीब को लगती है? अल्लाह बोलो तो खरे। अच्छा पहलवान हो उसको भी लगती है। वो किसी को रियायत करती है कि ऐसा है इसको नहीं लगना, वहां से टन लेकर निकल जाए। मोहल्ले में आ रही थी और आते आते ये तो पहलवान का घर है, उसके घर में नहीं घुसना, ऐसा कहती है? ये मौलवी साहब का मकान है, वहां नहीं घुसना, ऐसा कहती है? ये अमीर साहब का मकान है, वहां नहीं घुसना, ऐसा कहती है? नहीं कहती। कि ठंडी जैसे सब पर असर करती है, अच्छी ठंडक। अगर बदबू आ जाए, बदबू कि गटर मोहल्ले में उभरा गई, जानवर मरेला है, उसकी बदबू आई, हवा के झोंके चलते हैं ना, तो उसमें बदबू आती है कभी कभी, तो मोहल्ले में घुस गई, तो मोहल्ले में घुसेगी तो बदबू किसके किसके घर में घुसेगी? चंद लोगों के या सबके? वो उसमें गांव के सरपंच का घर है तो अल्लाह बोलो तो खरे, गांव के सरपंच के घर में घुसती है? डरती नहीं है वो? हैं? क्या नहीं, वो किसी से नहीं डरती। पानी का गटर उभरा गई, उसमें बदबू आ रही है, तो अक्खे मोहल्ले में आएगी या चंद लोगों के मोहल्ले में? का कोई बचेगा नहीं। या क्यों? का गंदा माहौल हो गया। तो गंदा माहौल जैसे किसी को बख्शता नहीं, ठंडी किसी को नहीं बख्शती, ऐसे जो चीज मोहल्ले में पैदा होगी उससे हमारा बख्शे नहीं जाएंगे, वो हमारे और आप पर भी असर करेगा। इसलिए अब अपने इलाके का माहौल अच्छा बनाना। देखो काबा शरीफ है ना, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हमने हिदायत का मरकज इसको बनाया। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदा, कि हमने बैतुल्लाह को हिदायत का मरकज बनाया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक लोग, कोई नबी नहीं आए, 600 साल गुजर गए। कितने साल बोलो? 600 साल। शैतान को शरारत सूझी, उसने क्या किया पता है? शैतान ने ये किया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 250 साल पहले जो लोग थे उन लोगों को कहा कि तुम्हारे वडील ऐसे थे, तुम्हारे वडील ऐसे थे, तुम तो उनको भूल गए। ये उनके फोटो थे, तो पहले फोटो बनवाए। क्या बनाए? फोटो, कि ताकि तुम अपने वडीलों को याद रखो, अच्छे वडील थे। फिर उनका ये फोटो तो मैले हो जाएंगे, तो ऐसा करो पत्थर के बना लो फोटो, तो पत्थर के। तो एक पीढ़ी तो उसमें चली गई। जब दूसरी पीढ़ी आई ना, कई यही लोग हैं जो अच्छे थे, उनके वास्ते से तुम अपने रब से मांगो, यूं करके उसी की पूजा में लगा दिया। तो बुत परस्ती 250 साल पहले शुरू हुई। हमारे नबी की पैदाइश से कितने साल पहले? 250 साल। वो काबा में नहीं थी, कहां थी? काबा के बाहर थी। लेकिन धीमी गति से वो बुत बढ़ते 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 कहां दाखिल हो गए? काबे में। जब काबा जैसा काबा उसके अतराफ के गंदे माहौल से बच नहीं सका, तो मेरा और आपका घर बच जाएगा गंदे माहौल से। अपने यूं कहें कि ना अपने तो कंप्लीट है, मेरे घर में तो अपना सब सेट है। अल्लाह भाई काबा जैसा काबा नहीं बच सका तो तू कौन से खेत की मूली है? जब काबतुल्लाह जैसा का, तो जैसा अतराफ का माहौल होगा वो सबको डैमेज करता है। इसलिए अपनी मस्जिद का माहौल, अपने घर का माहौल, अपने फड़िए का माहौल वो दीन वाला बने, उसकी हमें फिक्र करनी है। उसके लिए क्या करना कि ये जो मकामी अमाल है ना, 2.5 घंटे लगाना, फिर गश्त के जरिए से लोगों के पास घर घर जाना, वो इसकी मेहनत है। 2 काम उसमें होंगे। जब ये मुलाकातें होगी तो लोगों में दीनी जागृति बाकी रहेगी। कौन सी जागृति बोलो? दीनी जागृति, कि हम रोज जाकर ईमान अमाल की बात करेंगे, आखिरत की बात करेंगे, तो उसके अंदर रोज लोगों में जागृति आएगी। वरना लोगों में दूसरी जागृति आ जाती है। हाँ, जो बातें कानों पर पड़ेगी वो बातें कानों अंदर जागृति आएगी। आदमी के अंदर जो बातें आती हैं वो देखने से और सुनने से आती है। किससे? कोई चीज देखी तो अच्छा ये ऐसी है, कोई सुनेगा अच्छा ये ऐसा है, एकदम माइंड चलना शुरू हो जाएगा। माइंड चलना, इसीलिए दुनिया के लोग जो है ना उस एडवर्टाइज सुनाते हैं ताकि लोगों के अंदर ये उतर जावे। क्या उतर जावे? होता है ना, एडवर्टाइज में दिखाते हैं और सुनाते हैं, दिखाते हैं और सुनाते हैं। बोलो दुनिया में यही होता है। कोई चीज की एडवर्टाइज कर रहे हो मार्केट में चलाने के लिए, क्या करते हैं वो लोग? अल्लाह बोलो तो खरे भाई, दिखाते हैं और काय के लिए? अल्लाह बोल तो खरा काय के लिए? अंदर उतारने के लिए। अंदर उतर जाओ इसके लिए चीजें दिखाते हैं। तो हम इन चीजों को सुने और देखें कि रोजाना अपना माहौल ऐसा बनाओ। मस्जिद में रोज ईमान की बात 10-15 मिनट सुनो तालीम में, ताकि ये बातों की जागृति बाकी रहे। उसके साथ साथ अपने आप को मस्जिद वाले माहौल में रखो। अल्लाह भाई झाड़ की डाढ़खी होती है, डाढ़खी
तुम क्या कहते हो उसको? डाली। वो जाड़ी हो कि पतली हो, जड़ से जोड़ाई ली है तो लीली रहेगी कि सूख जाएगी? लीली। हाँ, ये कहता है सूख जाएगी। अच्छा भाई, डाली झाड़ से जोड़ाई ली रहे तो लीली रहे कि सूखी हो जाए? लीली रहे। और कट जाए तो? अच्छा, इतनी जाड़ी डाढ़ी हो तो? इतनी जाड़ी डाढ़ी हो, वो तुमने वडला देखा है? वडला वो इतना पतला नहीं होता? हाँ, वडला कैसा होता है? इतना जाड़ा। यूं बाथ में लो, बाथ में भी ना हो। उसके डाढ़खे कैसे होते हैं? पतले पतले, जाड़े जाड़े। इतना जाड़ा डाढ़खा झाड़ से काट डालो तो कटने के बाद जमीन पर गिरेगा तो रोज लीला होता रहेगा कि सूखेगा? सूखेगा। अरे बोलो तो खरे। सूखेगा। तो इस डाढ़खे का कसूर क्या हुआ? कट गया। हाँ, कट गया। किससे कटा? झाड़ से कट गया। तो झाड़ से कटने से क्या नुकसान हुआ? कि वहां से लीलोतरी मिलती रहती थी, वहां से उसको पानी मिलता था, वहीं से कट गया। कहां से कट गया? जहां से उसको पानी मिलता था वहीं से कट गया। अब वो कितना भी जाड़ा हो, क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, वो कटे हुए डाढ़खे को कोई पड़ा हुआ हो और यूरिया खातर उस पर डाले लीला करने के लिए, तो क्या होगा? अल्लाह भाई बोलो तो खरे। कटे हुए डाढ़खे पर रोज यूरिया खातर डाले तो क्या होगा? अच्छा, कटे हुए डाले पर रोज एक टैंकर पानी डाल दे लीला करने के लिए तो क्या होगा? बजाय लीला होने की ये सब डालने से सड़ेगा कि लीला होगा? उसका कसूर क्या हुआ? कि झाड़ से कट गया। किताबों में आता है जितनी मोहल्ले में मस्जिदें हैं वो बैतुल्लाह की बेटियां हैं। क्या है बोलो? जितनी रहमतें बैतुल्लाह पर उतरती है वो रहमतें मुंतकिल होती हैं मस्जिदों में। एक आदमी का ताल्लुक मस्जिद से है तो वो रहमत किसके साथ जाएगी फिर? जिसका ताल्लुक मस्जिद से। और जो आदमी मस्जिद से कट गया तो अब क्या होगा उसका हाल? जो बैतुल्लाह से रहमत उस मस्जिद में आई थी वो मिलेगी उसको? अल्लाह भाई बोलो तो खरे। तो अपने आप को मस्जिदों से जोड़े रखें। उसमें सबसे बड़ा अमल नमाज है। नमाज किससे हाल में न छोड़े। मस्जिदें नमाज के लिए है, इबादत के लिए है। किताबों में आता है जो आदमी नमाज छोड़ दे ऐसा आदमी अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। हमारी नमाज न छूटे, किसी हाल में हमारी नमाज न छूटे, किसी एक बच्चे की नमाज न छूटे। घर के में 10 मेंबर हैं, एक आदमी तो बुजुर्ग बन गया और दूसरे 9 मेंबर अल्लाह को नाराज करने वाली हरकतें करते हैं। फिर वो बुजुर्ग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तो हमारे घर में ये कर दे, वो कर दे। एक आदमी तो अल्लाह की रहमत को खींचता है और 9 आदमी अल्लाह की रहमत को धक्का मारते हैं। तो भाई 9 की ताकत वधार हो जाएगी कि 1 की ताकत वधार हो जाएगी? अल्लाह बोलो तो खरे। 9 की। हम मस्जिदों से न कटे। मस्जिद अल्लाह के घर है। मस्जिदों पर आने वालों का अल्लाह इकराम करते हैं। किताबों में आता है भाई तुम्हारे घर में कोई आवे तो तुम क्या करते हो? अल्लाह भाई बोलो तो खरे। तुम शायद नहीं करते होंगे इसलिए ऐसा बोलते हो। नहीं करते हो, चाय नहीं पिलाते। तो तुम्हारे घर में कोई आवे तुम इकराम करते हो। किताबों में आता है जो अल्लाह के घर में आता है उसका इकराम किया जाता है। कौन करेगा वो इकराम? अल्लाह। और अल्लाह बड़े हैं, जब अल्लाह इकराम करेंगे तो उसका इकराम भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए अल्लाह के घरों से हमारे रिश्ते कमजोर ना हो, एक वक्त की भी हम गैर हाजिरी ना करें। किताबों में आता है फजर की नमाज में इजराइल अलैहिस्सलाम लोगों को देखते हैं, मुसल्लियों को, कौन कौन नमाज में होते हैं। और फिर किताबों में आता है कि मौत के वक्त उनको कलमा तलकीन करते हैं। कितनी बड़ी बात है। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज अगर किसी की छूट गई फजर की नमाज, तो किताबों में आता है उसके हाथ में मुनाफिक का झंडा है, ईमान का झंडा नहीं है। कितने डरने की बात। किताबों में आता है फजर और ईशा की नमाज मुनाफिक पर भारी है। जब नमाज पढ़ने का जी न चले तो फौरन सोचने का कि मेरे नबी ने फरमाया फजर और ईशा की नमाज मुनाफिक पर भारी है, मैं मुनाफिक हूं क्या? मैं नमाज नहीं पढ़ता। जो आदमी नमाज जानबूझकर छोड़ दे अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। अल्लाह को हमारे नमाज की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने नमाजें हमारी पहचान के लिए बनाई है कि हम मानते हैं कि नहीं मानते। अल्लाह ने नमाजें हमें परखने के लिए दी है। मस्जिद से हमारा रिश्ता न टूटे, ताकि अल्लाह की, मैंने कहा डाढ़खे से झाड़ से डाढ़खे को पानी पहुंचेगा, ऐसे मस्जिदों से हमें ताकत मिलेगी। किताबों में आता है जो मस्जिद में आता जाता रहे उसके ईमानदार होने की गवाही दो कि वो ईमान वाला है। कि ईमान वाला मस्जिद में ऐसा है जैसे मछली पानी में है। तो ये बड़ी बात है।
اس لیے مسجدوں سے رشتے نہ اٹھتے، مسجد کے اعمال میں جڑیں، نماز کے انتظار کے ساتھ پڑھیں، جلدی سے مسجد میں چلی جائیں، بھاگتے دوڑتے نہیں۔ ہاں اچھا، ایک بڑے آدمی سے تم کو ملنا ہو، بڑے آدمی سے، تو اس کے آنے سے پہلے آدمی انتظار کرتا ہے یا وہ آوے اور بلاوے تب جاتا ہے؟ ارے بولو تو کھرے، آنے سے پہلے۔ تو سب سے بڑوں سے کا بڑا اللہ ہے، وہ بلاوے اللہ اکبر، اس کے بعد جانے کا۔ کہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ بلاوے اس سے پہلے چلے جائیں، نماز کے انتظار میں بیٹھیں، نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں پڑھیں، سیکھ کر نماز پڑھیں، کہ نماز مسجد اور جماعت میں بیٹھیں، مسجد کے تعلیم میں بیٹھیں۔ مسجد اور جماعت میں بیٹھو گے تو روزانہ دین کی باتوں کے چرچے ہوں گے، وہ چرچے ہمارے دل دماغ پر بیٹھ جائیں گے۔ ورنہ آدمی جیسے چرچے سنتا ہے نا ایسے وچار بنتے ہیں، جیسی باتیں سنتا ہے ایسا بن جاتا ہے۔ وہ آدمی سنتا ہے نا جو ایسا بن جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں پڑتی۔ کچھ ٹپوریے چور تھے، چور، یہ سننے کا اثر کیسا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو ایک آدمی بکری کا بچہ لے کر آ رہا تھا، تو وہ ٹپوریوں کو یہ تھا کہ یار اس سے بکری کا بچہ لے لینے کا ہے، پر لینے کا کیسے؟ تو انہوں نے تدبیر کیا کی خبر ہے، ایک یہاں کھڑا ہو گیا، ایک وہاں کھڑا ہو گیا، ایک وہاں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ آیا نا بکری کا بچہ لے کر، تو پہلے چھوکرے نے کہا، او حاجی صاحب یہ کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایسا اس کو سنایا تو غصے ہو گیا، تجھے بکری کا کتے کا بچہ دکھتا ہے، وہ کون سا بچہ ہے؟ یہ بکری کا بچہ ہے۔ یوں کر کے ڈانٹ کے آگے نکل گیا۔ پھر تھوڑا آگے گئے، دوسرا کھڑا تھا، اس نے کہا، حاجی صاحب یہ کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایک دم ہڑبڑا گئے، یار وہ بھی ایسا کہتا تھا، یہ بھی ایسا کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یوں دیکھا، نا یہ تو بکری کا بچہ ہے، کتے کا نہیں ہے۔ پھر تھوڑے آگے گئے، تیسرا کھڑا تھا، اس نے کہا، حاجی صاحب یہ کتے کا بچہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک دم ہڑبڑا گئے، یار ایک کھوٹا ہو سکتا ہے، 2 کھوٹے ہو سکتے ہیں، 3 تھوڑی کھوٹے ہوں گے، میچ کھوٹا ہوں، یوں کر کے ڈال دیا، چلے۔ وہ ٹپوری اٹھا کر چلا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس کی ذہن کو کیسے بدلا انہوں نے؟ جی بار بار بات کو سنا کر، جو آدمی باتیں جیسے سنتا ہے ایسا دھیمی گتی سے ہو جاتا ہے۔ کون سی گتی سے؟ اللہ بولو تو کرے، دھیمی گتی سے وہ جیسی باتیں سنے گا ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے روزانہ ایمان کی باتیں سننا، آخرت کی باتیں سننا، ایک تو اپنی فکر، دوسرا اپنے گھر والوں کی فکر۔ کتابوں میں آتا ہے کہ تم وڈیل اللہ نے تم کو بنایا ہے، تمہارے چھتر چھایا میں، تمہارے رحم و کرم میں، تمہارے گھر میں جتنے ہیں ان سب کے تم وڈیل ہو، تم سے ان کے ماتحتوں کا، تمہاری ماتحتوں کا اللہ سوال پوچھے گا، بیوی بچے جتنے ہیں ان کا۔ ہاں کتابوں میں آتا ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے۔ ہماری اولاد یا تو ہمارے لیے جنت ہے یا ہمارے لیے جہنم۔ ہمارے چھوکروں کی کیڑونی، ہمارے چھوکروں کی، اللہ بولو تو کرے، تم رسائلے ہو، چائے نہیں بھی تم نے تو کوئی بات نہیں، ابھی پی لینا، کیا مانتا ہے؟ رمضان میں 12 مہینے 12 گھنٹے روزہ بھوکے نہیں رہتے، کیا کہتے ہیں؟ پر تم بولو تو چھوڑو، یہ کہتے ہیں چھوڑے تو پیے میں، کھرے آدمی ہے یار، میں تو چھوڑنے کے لیے بلوا رہا ہوں کہ تم بولو تو چھوڑ دوں۔ اے بھائی بولو، کھوٹا کھرا کہہ رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس گندے ماحول میں بچوں کی کیرونی اگر ہمارے گھر میں نہیں ہوئی تو کہیں بھی نہیں ہو سکے گی۔ اور کیرونی کے لیے چوکسائی کے قدم اٹھانے ہیں اس زمانے میں، اس ماحول میں۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول دینداری والا بنانا، کیونکہ بچے اس گھر کے ماحول میں رہتے ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے مردوں کو حکم یہ ہے کہ تم اشراق کے علاوہ سارے نفل عمل گھر میں کرو تاکہ گھر میں عبادت کا، نفل نماز کا اچھا ماحول بنے۔ کتابوں میں آتا ہے ہر بچے کو اللہ مسلمان پیدا کرتے ہیں، پر ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ کیسے بنا دیتے ہیں؟ وہ ماں باپ کی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں چھوکرے کی، چھوکرے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ نے کس کو گمبھیرتا سے لیا، کس کو گمبھیرتا سے نہیں لیا، کس کو چیز کو بڑی سمجھی، کس کو چھوٹی سمجھی، تو وہ دیکھتا ہے، پھر وہ بھی اسی چیز کو بڑا بناتا ہے۔ اپنے گھر میں آج کل فون ہوتا ہے، امی روٹی بناتی ہے اور فون آ گیا تو امی کیا کرتی ہے؟ گھنٹی بجنے دیتی ہے یا فون اٹھاتی ہے؟ ارے بولو تو کھرے، فون اٹھاتی ہے۔
اب چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے او فون اتنی بڑی چیز ہے کہ روٹی کرتے ہو تو بھی اٹھانے کا. امی کھانا بنا رہی تھی اور فون کی گھنٹی بجی تو کیا کرتی ہے؟ تو بچے کے ذہن میں آیا او فون اتنی بڑی چیز ہے کہ امی کھانا بناتی ہو تو بھی. ارے بولو. امی کپڑے دھو رہی تھی اور فون بجا. امی کیا کرتی ہے؟ جھٹ سے یوں نل کے نیچے ہاتھ کر کے بھاگ کر فون اٹھاتی ہے. ارے بھائی کیا ہوا؟ کہاں بچے کی مینٹلٹی بنتی ہے کہ فون اتنی گمبھیر چیز ہے کہ برتن کپڑے بھی دھوتے ہوں تو فون اٹھانے جانے کا. امی سوئی ہوئی تھی بھر نیند میں تھی, ابا سوئے ہوئے تھے بھر نیند میں تھے اور فون کی گھنٹی بجی تو ابا فون اٹھا کر یوں پھینک دیتے ہیں. امی فون اٹھا کر کے میری نیند میں ڈسٹرب کر دیا. ایسا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی؟ وہ تو سوئے ہوئے تھے نا, کہ سوئے ہوئے تھے تو ابھی فون اٹھا لیتے ہیں. تو چھوکرا سب دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے او فون ایسا گمبھیر چیز ہے کہ نیند میں بھی اس کو اٹھانا چاہیے. اب یہ بچہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے. اب جب وہ بھی بڑا ہوگا تو اس کی بھی اس کی عظمت دل میں آ گئی کہ اچھا سوئے ہو تو بھی اٹھانے کا, کپڑے ہو تو بھی اٹھانے کا, روٹی کھاتے ہو تو بھی, کھانا کھاتے کھاتے بھی اٹھانے کا. بولو کھری بات کھوٹی بات؟ یہ بچہ دیکھے گا. اب اسی گھر میں اذان کی آواز آئی, ابا سوئے تھے اب کوئی فرق نہیں پڑا. اب اذان ہوئی, ماں سوئی تھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو بچے نے دیکھا ہاں فون آیا تھا تو یہ تھا اور اذان ہوئی تو یہ ہے, مطلب یہ بہت بڑا گمبھیر نہیں ہے. کھانا بنا رہے تھے اذان ہوئی کوئی فرق نہیں پڑا, برتن دھو رہے تھے اذان ہوئی کوئی فرق نہیں پڑا, ابا دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور اذان ہوئی کوئی فرق نہیں پڑا. اب وہ بچے کے اندر غیر محسوس طریقے سے آئے گا کہ یہ کوئی باندھے والی بات نہیں ہے اور یہ باندھے والی بات ہے. تو یہ بچے کا یہ ذہن کس نے بنایا؟ ارے بولو کس نے بنایا؟ ماں باپ نے. حدیث میں آتا ہے بچے کو اللہ مسلمان پیدا کرتے ہیں, ماں باپ اس کو وچار دھارا بدل دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی وچار دھارا نہ بدلیں, اپنے گھر میں اچھا بولیں, اچھے رہیں, تاکہ بچے ہماری, اور اس میں سب سے زیادہ اچھا بولنے کے ذمہ دار کون ہے؟ ماں. کیونکہ چھوکرے جو ہے نا وہ ماں کی بولی بولتے ہیں, بابا کی نہیں. کس کی؟ اپنے کسی کو پوچھیں کہ تمہاری بھاشا کون سی ہے تو تم کیا پوچھتے ہو؟ تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے جی؟ تو کیوں؟ بابا کی بولی الگ ہوتی ہے کہنا. چھوکرے جو ہیں وہ کس کی بولی اثر لیتے ہیں؟ تو ہم کیا بولتے ہیں تمہاری کون سی بھاشا؟ ماترو بھاشا. انگریزی میں کہتے ہیں مدر ٹنگ. فادر ٹنگ کوئی بولتا ہے مدر ٹنگ, ماترو بھاشا. تو یہ ماترو بھاشا تو ماں کی بولی وہ بولتی ہے. تو جب بچے ماں کی بولی سمجھتی ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں ماں جو ہے باپ سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے, ماں باپ سے زیادہ نیک ہونی چاہیے. کیوں؟ چھوکرے ماں کی بولی بولتے ہیں, وہ جیسی ہوگی چھوکروں پر وہی چھاپ پڑے گی. بچے بندے ماں کے پیٹ میں, یہ پیٹ حیا والا ہے, یہ پیٹ تقوی والا ہے, یہ پیٹ اللہ کے ڈر والا ہے. تو یہ ماں کا پیٹ بچے کے لیے ڈائی ہے. ڈائی ہے, تم کیا کہتے ہو ڈائی کو؟ فرما, سانچا. اب یہ جیسا پیٹ ہوگا ایسا چھوکرا بنے گا. اب یہ پیٹ میں تو چھوکرا بن رہا ہے اور ماں گندا دیکھتی ہے. پیٹ میں چھوکرا بن رہا ہے, ماں گندا سنتی ہے. پیٹ میں چھوکرا بن رہا ہے, ماں گندا بولتی ہے. پیٹ میں چھوکرا بن رہا ہے اور ممی ابا بازاروں میں گھومتے ہیں. اس پیٹ پر کتنے نامحرموں کی نگاہ پڑتی ہے, گندوں کی نگاہ پڑتی ہے. پھر اس پیٹ میں کیسا چھوکرا بنے گا؟ جنید بغدادی بنے گا. ارے بولو جنید بغدادی بنے گا. کہ ماں باپ سے زیادہ نیک ہونی چاہیے. ایک تو اس کو نیک بنانے کے, اس کو کون نیک بنائے گا؟ اس کا شوہر بنائے گا. اس کا شوہر بنائے گا. جیسے گھر کی ساری چیزیں شوہر لاتا ہے, گھر میں فریج شوہر لاتا ہے, ایئر کولر شوہر سب چیزیں مرد فکر کر, ایسے اس کی نیکی کی فکر مرد کرے گا. اس کی نیکی کی فکر مرد کرے گا. تو ہمیں اس کی فکر کرنی پڑے گی. ورنہ اگر ہم نے فکر نہیں کی تو محلے میں دوسری عورتیں اگر فکر اس کی بنا کر جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا سمجھا کر جائے گی. تو اس کی فکر کے لیے اس کے ساتھ خالی باتیں نہیں, سمجھانے کے لیے تو ہم بزرگ بن گئے اور پھر سمجھانے کے بعد 10 منٹ کے بعد ہم ہمارا ٹون بدل دیں کہ اپنے رویے اچھے رکھو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف, ان کے ٹون اچھے رکھو, تمہارے ان کے ساتھ رہنی کرنی اچھے رکھو. اگر تمہاری اس کے ساتھ رہنی کرنی اچھی ہو گئی وہ تمہاری وچار دھارا میں شریک ہو جائے گی. رہنی کرنی اچھی نہیں ہے تو وہ مجبوری میں تمہارے ساتھ دن گزارے گی, اس کی وچار دھارا اچھی نہیں ہوگی. اگر وہ صحیح ہو گئی تو اپنے بچوں کو سنبھال لے گی. اپنے بچوں کو ہم نہیں سنبھال سکتے, ہمارے بچوں کو ہماری گھر والیاں سنبھالے گی.
اس لیے ہمارے گھر والیوں کو ہمیں اچھی وچار دھارا کی بنا، اس کے لیے اس کو ٹون اچھے، کتابوں میں آتا ہے جس گھر کی میاں بیوی میں بھید بھاؤ ہو جاوے، وچار دھارا میں ڈفرنس پڑ جائے، اس گھر کو اجاڑنے کی کسی کو ضرورت نہیں، میاں بیوی کا بھید بھاؤ گھر کو اجاڑ دے گا۔ وچار دھارا میں مت بھید، وچار دھارا میں اللہ بولو تو کھرے، وچار دھارا کا مت بھید میاں بیوی کے گھر کو اجاڑ دے گا، باہر سے کسی کو لانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جس گھر میں میاں بیوی کا مت بھید ایک ہے، پوری دنیا کی طاقت اس گھر کو اجاڑ نہیں سکتی۔ تو میاں بیوی میں مت بھید نہیں ہونا چاہیے۔ تو مت اچھا بنانے کے لیے شوہر کو بیوی کو کور کرنا پڑے گا۔ وہ کور کرنے کے لیے وہ محبت چاہتی ہے، محبت اس کو دینا چاہیے۔ کیا دینی چاہیے؟ ہم جب چاہیں تب جا کر آنکھ دکھاتے ہیں، مجالے میں اپنے گھر میں چلا جاؤں کوئی چوں بھی کرے، ہم کیا کہتے ہیں؟ میں گھر میں جاؤں مجالے کوئی چوں بھی کرے، تو پھر تو گھر میں شوہر نہیں ہے، تو پولیس والا ہے، یہ تو پولیس والا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر والیاں ان سے تو حضور علیہ السلام گمت کرتے تھے، شریعت کے حدود میں گمت بھی جائز ہے، تو گمت کرنی۔ ہمارے بچے کوئی مجالے کوئی گمت کوئی چونچا کرے تو پھر تو ابا نہیں ہے، تو پولیس والا ہے۔ ابا تو کیسے ہوں؟ چھوکرے جاویں تو کوئی پیر میں لٹک جاویں، کوئی کندھے پر چڑھ جاویں، کوئی محبت کریں، ایسے ابا ہوا تو ہونا چاہیے، پولیس والوں جیسا تھوڑی۔ ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں جاتے تھے نا تو یہ گھوڑا بنتے تھے، گھٹنوں پر یوں گھوڑے ٹیک، یہاں بچوں کو بٹھاوے اور گھر میں گول گول یوں گھومتے تھے۔ ابا تو ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نماز پڑھتے تھے، حسن اور حسین کھیلتے تھے تو یوں گھول کر یوں نکلتے تھے، یوں گول گول نکلتے تھے، تو اللہ کے نبی کچھ نہیں بولتے تھے، تو چھوٹے بچے ہیں۔ اپنی نوازی کو یہاں بٹھا کر بازار لے کر جائے، یہاں کندھے پر اپنے نماز پڑھتے ہیں، اپنا چھوکرا یوں کندھے پر بیٹھ جاوے تو اپنے اس کی امی کو کیا کریں؟ ابے دیکھتی نہیں ہے اتنا بڑا حضرت نماز پڑھ رہا ہے اور یہ میرے کندھے پر چڑھ گیا، یوں کر کے ایک ٹھوک دیں گے اس کی ماں کو۔ بولو ایسا کرے کہ نہ کرے؟ آگے مسلح پر آ جاوے چھوکرا تو اس کی ماں سے لڑائی کریں، کیوں کہ ہم نے دین سیکھا نہیں۔ کیا نہیں سیکھا ہم نے؟ گھر کا دین نہیں سیکھا۔ حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کھانا بوٹی، اس زمانے میں گوشت بنتا تھا نا تو جیسے کچا تھوڑا سا اس کو یوں منہ سے کھانے کا ہوتا ہے، تو امی جان نے یوں کھایا تو اللہ کے نبی نے وہی گوشت اٹھایا اور وہیں سے منہ لگایا جہاں امی جان نے لگایا تھا، اور بتا رہے ہیں دیکھ میں بھی وہیں سے کھا رہا ہوں، بتا رہے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم کو سکھانے کے لیے۔ پانی پیا امی جان نے، یوں ہونٹ لگایا تو اللہ کے نبی نے وہی ہونٹ لگا کر پیا اور بتایا دیکھ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایسی محبت دینے کی ہوتی ہے، گھر والوں کو محبت دینے کی ہوتی ہے۔ تو گھر والی تمہاری وچار دھارا میں یوں ہو جائے گی، وہ چھوکروں کو سانچو لے گی، چھوکروں کو، اور پھر جب چھوکرے چھوٹے ہو تو ان کو پیار دیں، اور بڑے ہو جائیں تو گھر والوں کے ساتھ ایسے رہو کہ تمہارے آنے کا وہ انتظار کریں، ایو جیو کہ تم نے فری یاد کرے، فری ایو نہ جیو کہ پچھی فریاد کرے، ایو نہ جیو کہ پچھی فریاد کرے، ایو جیو کہ تم نے فری یاد کرے۔ گھر والیاں ایسی کہتی تھی کہ حضور ہمارے پاس آتے تھے تو ایسے رہتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا ہم کو چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں، پر جب اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے جیسے ہم کو اوڑکتے ہی نہیں ہے کہ اذان ہو گئی۔ تو گھر والوں کے ساتھ ایسا پیار والا ماحول، بچوں کے ساتھ چھوٹے ہوں تو ایسے، بڑے ہوں تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب تمہارے بچے بڑے ہو جائیں، جب تمہارے جوتے اس کے جوتے ایک سائز کے ہو جائیں تو اس کو چھوکرے مت سمجھو، اب ایک سائز کے جوتے ہو گئے وہ تمہارا دوست سمجھو، اس کو دوست بنا کر سنبھال لو۔ اگر دوست بنا کر تم نے نہیں سنبھالا تو تمہارے گھر کے باہر بہت سارے اس کے واٹ دیکھتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دوست بنا کر اس کو برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے دوست بنا کر بچے کو نہیں سنبھالا تو باہر لوگ انتظار کرتے ہیں، وہ اس کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے۔ ہم گھر میں جا کر آرڈر کرتے ہیں، اسکول گیا تھا نہیں گیا تھا، آج ٹیوشن گیا کہ نہیں گیا، اتنے مارک کا کو آئے اللہ بھائی آئے کیا کریں گے، تو ہم چوٹ پڑتے ہیں۔ وہ اتنا کنٹال جاتا ہے چھوکرا کہ پھر ابا ایک دروازے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ چھوکرا دوسرے دروازے سے، ارے بولو تو کھرے، باہر۔ اس کو بابا کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ابھی چلے میں تھے تو واپس ہو رہے تھے تو سب خوش تھے کہ چلے سے گھر جا رہے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ ایک بچہ مرجھیلا تھا، کیا ہوا کہ میں کتنے مزے میں ہوں، اب گھر جاؤں گا تو میرا ابا کا ناٹک دیکھنے کا، ایسا کیوں ایسا کیوں۔ ابھی ہم لوگ ایک جگہ اجتماع میں گئے کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت میرے باپ سے ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا کہ میرے ماں کو ایسا بولتا ہے، ایسا بولتا ہے، ایسا بولتا ہے، ایسا بولتا ہے، مجھے میرے باپ سے نفرت ہے۔ میں نے کہا کتنے بھائی بہنوں کا، میں اکیلا بیٹا ہوں۔
ابھی اسی ہفتے میں ایک لڑکا ملا کہ میرے ماں باپ مر جائیں تو مجھے آج، کل مرتے ہوں تو آج مر جائیں مجھے ایسی خوشی ہے، میرے باپ کے مرنے کی مجھے خوشی ہے کہ میرا باپ مر جانا چاہیے. کہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے، وہ بول نہیں سکتے لیکن جب داؤ لینے کا موقع آتا ہے چپتے بھی نہیں ہیں. تو نفرتیں پیدا ہو، ایسی حرکتیں نہیں کریں. پھر ہم ایسی حرکت کے بعد یہ چاہیں کہ میرا چھوکرا بزرگ بن جائے تو بن جائے گا. کہ اس کے لیے گھر کی تعلیم، گھر میں اچھے رویے، اچھی رہنی کرنی. تعلیم میں تو حضرت جی ہو گئے، تعلیم کے بعد شیطان کا دادا ہو گیا، گالی دیتا ہے. یہ تو گھر میں گالی دیتا ہے ماں کو بیٹوں کو. تعلیم میں تو حضرت جی جیسی باتیں کرتا تھا، اور تعلیم کے بعد شیطان کو شرم آوے ایسی باتیں کرتا ہے. تو چھوکرے تو دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کلک تو ایسا کرتا ہے، تعلیم آتی ہے تو ایسا کرتا ہے. اپنے رویے اچھے، اپنے ٹون اچھے، رہنی کرنی اچھی، گھر کا ماحول اچھا، چھوکرے سچ میں جائیں گے. ورنہ اس ماحول میں چھوکرے برباد ہو جائیں گے. اس لیے اپنی فکر کریں، گھر والوں کی فکر کریں. ہم حضور کے امتی ہیں، پھر پوری امت کی فکر کریں. تو اپنی مسجد وار جماعت میں جڑیں، ایک ایک گھر پر جا کر یہ بھلائی ایک ایک گھر میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے گھر گھر کی ملاقاتیں کریں، اس سے محلے کا ماحول اچھا ہو جائے گا. اگر تم نے اپنی فکر کی، اپنے گھر کی فکر کی، محلے میں یہ ساری باتیں فکر زندہ ہو اس کی فکر نہیں کی، تو وہاں جو آڑا اڑا ہوگا تھوڑے دنوں میں وہ یہاں بھی آ جائے گا ماحول. بھائی محلے میں کیچڑ ہوا، میرے گھر کے آگے کیچڑ نہیں ہے پر محلے میں ہے، میرے چھوکرے تو اسی کیچڑ میں سے آئیں گے، مدرسہ بھی وہیں سے جائیں گے، اسکول بھی اسی کیچڑ میں سے جائیں گے. تو جب جوتوں میں چپل ہیں، جوتے چپل پہنے ہیں، تو اس کے تڑیے میں کوئی سونا چاندی تھوڑی لگے گا. کیا لگے گا؟ کیچڑ. اور وہ چپل کہاں آنے والے ہیں؟ گھر میں. تو کیچڑ کہاں آئے گا؟ تو میرے گھر کو تو میں نے سنبھال لیا، محلے کا آڑا اوڑا ماحول ہے، اگر وہاں ہم نے محنت نہیں کی تو وہاں جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوگا؟ وہ ہمارے محلوں میں ہوگا. اس لیے اپنے محلوں میں گشت کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے اچھا نظام بنائیں تاکہ گھر محلے کی فضا اچھی بنے اور یہ وچاردھارا اچھی بنے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے بچوں کو بھیجا کریں. یہ ماحول آدمی کو گندا کر دیتا ہے. تو کم سے کم اللہ ہمت دے، ہر سال 4 مہینے لگاویں. 8 مہینے اس گندے ماحول میں تھے، اب 4 مہینے میں ہر سال چلے جائیں تاکہ جاگروتی ہمارے اندر بھی رہے، ہمارے چھوکروں میں جاگروتی رہے. تو ہر سال 4 مہینے چلے جایا کرو کہ 8 مہینے گھر پر رہو، پھر 4 مہینے ہر سال جماعت میں جایا کرو تاکہ جاگروتی اچھی رہے. چھوکروں کو بھیجا کرو. اور کوئی چیز سدھارے گی نہیں. مار کسی کو نہیں سدھارتا، جیلیں کسی کو نہیں سدھارتی. اچھا بتاؤ، پچھلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں جیلیں بڑی ہو گئی، بڑھ گئی، یا چھوٹی ہو گئی، کم ہو گئی؟ اللہ بولو تو کھرے. جلے میں جیلیں بڑھ گئی، بنائی، یا کم کر دی؟ بڑھ گئی. تو جیلیں بڑھی تو دنیا میں گناہ، کرائم بڑھے کہ کم ہوئے؟ جی. تو جیلیں بڑھنے کے بعد کرائم کم ہونے چاہیے کہ بڑھنے چاہیے؟ اللہ بولو تو کھرے. کم ہونے. پڑھو کیا ہوا؟ بڑھ گئے. تو یہ سمجھاتا ہے کہ مارنے سے، جیلوں میں بھیجنے سے کرائم کم نہیں ہوتے. اندر کی سوچ بدلے، اندر کی فکر بدلے، رہنی کرنی بدلے، تو وہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ تبلیغ کی محنت اس کو بنا دے گی، اس کو مانس بنا دے گی. تبلیغ کی محنت کیا بنا دے گی بولو؟ اچھا مانس. دنیا میں مانسوں کی کمی نہیں ہے، اچھے مانسوں کی کمی ہے. مانسوں کی گھٹ نہیں ہے. کس کی گھٹ نہیں بولو؟ ارے بولو تو کھرے. دنیا میں مانسوں کی گھٹ نہیں ہے، بہت ہے. تو گھٹ کس کی ہے؟ سگے بھائی پر کوئی وشواس کرنے کو ابھی تیار نہیں ہے. کس پر بولو؟ سگے بھائی پر. وشواس پاتر مانس نہیں ملتے ہیں. تبلیغ کی محنت بھروسہ پاتر مانس پیدا کرے گی، اللہ کا ڈر زندگی میں پیدا کرے گی، اللہ کا خوف پیدا کرے گی. ہاں، اس لیے اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھو. اس لیے وقت ویڑا سے وقت لگایا کرو. یہ جلا پیدا کرے گی. ہوتی ہے نا، جتنی رگڑائی ہو اتنی چمک پیدا ہوتی ہے. جتنی رگڑائی ہو اتنی. چھوکرے کی رگڑائی، اپنی رگڑائی، اپنی گھر والی کو 3 دن لے کے جایا کرو. محلے کی تعلیم میں اس کو بھیجو. اس کو ایسا نہ سمجھو یار یہ تبلیغ میں چلے میں بھیجتے ہیں. اللہ بھائی احسان مان کے بھیجتے ہیں. کیا یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہمارا چھوکرا بیمار ہو گیا تو اس کو اچک کر لے گئے ہاسپٹل علاج کے لیے. یار یہ تو خراب نہیں ہے، ہاسپٹل میں اچک کر لے جاتا ہے. تو اللہ کا احسان مان کوئی نہیں لے جا رہا تھا، لے تو گیا. ایسے ہی ہاسپٹل تبلیغ کی محنت جو ہے نا، روحانی ہاسپٹل ہے. آدمی کرنے کے کاموں کا عادی بنتا ہے، نہ کرنے کی چیزوں کا عادی بن جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. اس لیے وقت بھی لگانا، اچھا وقت لگانا تاکہ ہم کیڑوا جائیں. کیا ہو جائیں بولو؟ ارے بولو تو کریں. ٹیوا جائیں. کیا ہو جائیں؟ اچھے جیون پر ٹیوا جائیں، اچھے جیون کی عادت پڑ جائے اور اللہ پر اچھا وشواس آ جائے. اس لیے اس کو ماتھے پڑے لانا سمجھو.
कैसा ना समझो, बोलो तो खरे, माथे पड़ेला वधारे का ना समझो। इसको जरूरत की चीज समझकर हर साल कम से कम, अगर 4 महीने की हिम्मत नहीं होती, चिल्ला तो हर हल में लगा दिया करो, चिल्ला तो हर हल में लगा दिया करो अपनी जरूरत समझकर, ताकि ये ताजगी आती रहे। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन करेगा? अच्छा, क्या क्या करोगे? कोई बात नहीं, समझ नहीं पड़े दोबारा शुरू करता हूं, आंधा नहीं है भाई, समझ नहीं पड़ी तो क्या करेंगे? फिर चाचा कहेंगे कि छोड़ो तो चाय पी में, पर तुम करो तो मैं छोड़ू। क्या क्या करोगे बोलो? भाई जी, मस्जिद से जुड़े रहेंगे, नमाजें नहीं छोड़ेंगे, और उसके साथ बच्चों की केरौनी के लिए बच्चों को टाइम देंगे। हम बच्चों को टाइम नहीं देते, घर में जाते ही मोबाइल में लग जाते हैं, अम्मी भी मोबाइल में, अब्बी भी मोबाइल में। अब बच्चे क्या देखते हैं? अम्मी अब्बाइल मोबाइल में, फिर छोकरे भी मोबाइल में लगेंगे। मोबाइल का काम जितना भी हो घर में, घर के बाहर कर लो। घर में जाओ, ये घर वालों का टाइम, धंधे का टाइम धंधे को, घर का टाइम घर को। तो घर में बस अम्मी के साथ बैठो, अब्बा के साथ बैठो, भाई बहनों के पास बैठो, बीवी बच्चों के पास बैठो। घर में जाते ही मोबाइल, तो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि अब्बा भी मोबाइल, वो भी मोबाइल में लग जाएंगे। बच्चों की प्यार मोहब्बत से बात हो, खैरियत हो, पूछना हो, समझना हो, तो घर वालों को टाइम दें, मस्जिद को टाइम दें, मोहल्ले में चलें फिरें। ये हुजूर के अलैहिस्सलाम की नबी वाली मेहनत है, जब हम उसमें इस्तेमाल होंगे, हमारे नबी के दुआएं हमारे साथ हो जाएगी। अल्लाह तो उसकी मदद कर जो हमारे दीन की मदद करे, तो बहुत बड़ी अल्लाह की नबी की दुआएं तुम्हारे साथ हो जाएगी। और इन चीज़ों की फिक्र के साथ सालाना माहाना वक्त लगाया करो। माहाना वक्त लगाओ 3 दिन, उससे तुम्हें ताजगी आएगी। चिल्ला कम से कम लगाओ, उससे ताजगी आएगी। और 1-2 चीज़ों की फिक्र कर लो, रिश्ते कोई ना तोड़ो। अपना पेट का जितने भी रिश्ते हैं, कोई ने तुम्हारे साथ बुराई की, वो उसका अपना अमल है। भाई कुत्ते ने काटा था, हम कुत्ते को नहीं काटते हैं। कुत्ते ने अगर किसी को काटा तो हम, किसी ने हमसे गलत ताल्लुक किया, हम नहीं करेंगे। हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अच्छे अखलाक की सतह क्या है? तुम अच्छे अखलाक वाले हो, उसकी अलामत क्या? तुम अच्छे अखलाक वाले हो। सब कहते हैं मैं तो अखलाक वाला हूँ। अच्छे अखलाक की पहचान क्या, ओढ़खाण क्या? तो अच्छे अखलाक की ओढ़खाण कराई कि उसके साथ जोड़ो तो जो तुमसे तोड़े, सिल मन क़तअक, जो आपसे काट दे उससे जोड़ो, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो, व अहसिन इला मन असा इलैक, जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके साथ। भाई जो अच्छाई करे उसके साथ तो सारे अच्छाई करते हैं, लेकिन जो बुराई करे उसके साथ अच्छाई करो। जो तुमसे रिश्ता तोड़े उसके साथ रिश्ता जोड़ो। ये निशानी है। तो हम रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे, और टूटा हुआ है तौबा भी करेंगे और फौरन जाकर उसको जोड़ देंगे। करोगे इंशाअल्लाह। और कमाई की शक्ल को पाक बनाओ, ये बहुत अहम बात है। अपनी माशरत और मामलात को साफ कर लो, किसी से रिश्ते न टूटे, और हमारी कमाई का नक्शा, सारी बुजुर्गी एक तरफ और कमाई का नक्शा एक तरफ। अगर आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता है, दिन में रोज़ा रखता है, लेकिन पेट में हराम का निवाला चला गया, किताबों में आता है जिसके पेट में हराम का निवाला गया, उसके लिए साफ होने के लिए अल्लाह ने जहन्नम की आग बनाई है, वो सफाई जहन्नम में ही होगी। किताबों में आता है कि अगर कोई आदमी हराम के पेट में जाने के बाद काबा शरीफ में चला जाए और काबे का पर्दा पकड़कर दुआ मांगे तो भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। काबा का पर्दा पकड़कर दुआ करे तो भी, जिसके पेट में हराम का निवाला चला गया। हज्जाज एक बादशाह था, बहुत जालिम बादशाह था। जब वो बगदाद गया तो उसने देखा बगदाद में कुछ बुजुर्ग लोग हैं कि वहाँ कोई बादशाह कोई ऐसा आता है तो उसके खिलाफ बद्दुआ करते हैं, तो बादशाह ख़त्म हो जाता है। तो हज्जाज ने क्या किया, कहा मेरी वहाँ दावत है, तो सबको बुलाया, उनको भी बुला लिया। वो जो बुजुर्ग थे जो लोगों पर बद्दुआ करते थे उनको, उनकी दुआ हमेशा कबूल होती थी। खाना खिलाया, फिर कहा अब जाओ, वांदा नहीं है, अब तुमको जितनी बद्दुआ करनी हो करो। अरे भाई क्यों, क्या हुआ? आज जो दावत की थी उसमें मैंने तुमको हराम का खिला दिया है, और हराम का खाने वाले का तो हाल ये है कि वो काबा का पर्दा पकड़कर दुआ करे तो भी कबूल नहीं होती। तुम्हारी मेरे हक में कहाँ कबूल होगी, जितनी करनी हो कर लो। तो उसने उसका तोड़ ये किया कि उनको हराम का खिला दिया। हराम का न खाएं, चटनी रोटी खा लें, हराम का निवाला पेट में न जाने दें। हराम का निवाला पेट में न, जिस औलाद को तुमने हराम का खिलाया उस औलाद से नेकी की उम्मीद करोगे? जिस बीवी को तुमने हराम का खिला दिया वो बीवी से अच्छी नस्ल की उम्मीद करोगे? औलाद नस्लें बर्बाद हो जाएगी। और आखिरत का, इस दुनिया के हलाल का हिसाब है और हराम का अजाब है।
حرام نہ کھائیں, کسی کی میراث ہمارے پاس باقی نہ رہے, کسی کا مال ہمارے اوپر باقی نہ رہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو حضور یہ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا مال کا حق تو باقی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا کہ مالی حق باقی ہے تو حضور فرماتے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا, پھر نماز پڑھتے ہیں. تو حضور پہلے قرضہ ادا کرتے پھر نماز پڑھتے تھے. اور اگر حضور کے پاس نہ ہو تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ آدمی قرضہ لے کر لوگوں کا مرا ہے, اس کا کوئی ادا کر دے گا؟ اگر کوئی ادا کر دیتا تو حضور نماز پڑھتے تھے. اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو حضور فرماتے تھے میں نماز نہیں پڑھتا, جاؤ تم ہی پڑھ لو. اس کی حضور نماز نہیں پڑھتے تھے. تو کسی کے پیسے کھا کر نہ مریں, حرام کا کھا کر نہ مریں, میراث کا کھا کر نہ مریں, اور حرام کی کمائی نہ آنے دیں. ورنہ جب پیٹ میں حرام چلا گیا تو پھر وہ اس کی نسل گئی, برباد ہو جائے گی. اس لیے کسی سے رشتے نہ توڑیں اور حرام کا نہ کھائیں. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ, اور اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ تاکہ تازگی ہوتی رہے. جاؤ گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں؟ کون کون اللہ کے راستے میں جاتے رہیں گے؟ ماشاءاللہ, اللہ ہمت دے, ہر سال 4 مہینے جاؤ, اور نہیں تو کم سے کم چلا جایا کرو. جاؤ گے انشاءاللہ. اس اجتماع سے کون کون جا رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. اچھا, اب کون کون نیت کرتا ہے کہ ابھی دعا کو ایک 24 کلاک باقی ہے, کل 9 بجے آخری مجلس ہوگی, اس سے پہلے ابھی ہم نے نیت نہیں کی تھی, ارادہ نہیں کیا تھا, لیکن میں انشاءاللہ ابھی نیت کرتا ہوں کہ کل دعا تک میری طیب ہو جائے طے, اور اللہ کرے میرا سفر ہو جائے. ایسی کون کون نیت کرتا ہے کہ میری اب تک تو نیت نہیں تھی لیکن میں اب نیت کرتا ہوں, چلو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اللہ کرے میرا ہو جائے تو میں بھی چلا جاؤں گا. ایسی کون کون کوشش کرے گا؟ چلو بتاؤ. ماشاءاللہ. اور اچھے سے اٹھاؤ نات, جو نیت کر رہے ہیں وہ اچھے سے اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ, اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. بھائی میں تو سبھی سے گزارش کروں گا کہ آنکھ کھولی تیاں تھی سوار, آنکھ کھولی تیاں تھی سوار. اب تک تو سستی تھی, اب بات سمجھ میں آئی تو اب سستی نہ کریں, آنکھ کھول کر صبح کر دیں. تو جنہوں نے ارادے کیے بہت مبارک ہے, جو ارادے کرنے میں باقی ہے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی نیت کر کے ٹرائی کریں. اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ ہم نیت کرنے میں کمی نہ کریں اور اپنے بس کی کوشش کریں. اللہ کر دے تو چلے جانا, نہ ہو تو کوشش کرتے رہنا. بولو یہ تو ہم کر سکتے نہیں کر سکتے, تو نقد ہو جائے بھی اس کی کوشش کو. کون کون نیت کرتا ہے کہ میں بھی نیت کرتا ہوں, چلو میں بھی کوشش کروں گا. چلو بتاؤ. اور کہ بھائی میں آنکھ کھلی ہے اب سویرا کر دوں اور پکی کوشش کروں گا. کوئی بھی نہیں کرے گا؟ اچھا, اور ذرا اچھے سے اٹھاؤ تو پھر. اور ماشاءاللہ, اللہ سب کو توفیق دے, قبول. باقی یہاں بھی تم ماشاءاللہ آ گئے ہو, ابھی اور مجموعہ دن بھر آئے گا. اسی کی باتیں کرو, اسی کی چرچے کرو, اور آپس میں لوگوں کو اسی کے لیے تیار کرو. ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم نہ گزارو. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو اور دن بھر کی مجلسوں میں, اور اسی کے چرچے, اسی کے مذاکرے. اور جب واپسی ہو تو اپنی مسجد کے ماحول میں ان سب چیزوں کی فکر کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. بس چاچا ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. चालू